اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قصص چل رہی ہے، اس کی 29ویں آیت ہے کہ فلما قضى موسیٰ الاجل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کون سی مدت پوری کی، 8 سال یا 10 سال، لیکن جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی تو الاجل جو ہے اگر دیکھا جائے تو گویا زیادہ خیال یہی ہے کہ جو لمبی مدت تھی وہی انہوں نے پوری کی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو لے کے نکلے اور جانب طور سے وہ ان کو ایک آگ کا ایک اشارہ سا ملا، اس سے مانوسیت نظر آئی ان کو کہ کچھ آگ کا روشنی جلتی ہوئی دکھ رہی تھی طور پہاڑ کے پاس سے، اس کے سائڈ سے۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں ذرا سا دیکھو آگ لے کر آتا ہوں، اور شاید وہاں پر مجھے یا تو کوئی خبر مل جائے گی یا پھر کچھ چنگاری وغیرہ، کچھ ایسی آگ کا ایک تھوڑا سا کوئی چیز لے آئیں گے، لکڑی جلتی ہوئی لے آئیں گے، کچھ ہوگا جس سے تمہارے لیے تپش میں، سردی میں آگ تاپنے کا کام آ جائے گا، گرمی مل جائے گی۔ وہاں پر جب وہ پہنچے تو وہاں پر ان کو وادی ایمن جو تھی، دائیں طرف جو پہاڑ کا دائیں طرف کا وادی تھی، اس کے کنارے سے ایک بہت ہی مبارک جگہ تھی، اور وہاں پر ایک درخت تھا۔ وہاں سے ان کو پکار آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے، اور تم یہ اپنی لکڑی زمین پہ ڈال دو۔ جب انہوں نے اس کو ڈالا تو ہوا یہ کہ وہ تو دھیرے دھیرے جیسے ہلتے ایک سانپ کی شکل بن گئی، تو وہ پیچھے پیٹ پھیر کے بھیجے کی طرف چلے، اور واپس آنے کے لیے ان کو یعنی مڑ کے دیکھا نہیں۔ تو ان سے کہا کہ اے موسیٰ آگے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہمارے ساتھ امن میں رہنے والے ہو، تم کو امن دے دیا ہے ہم نے، اور تم اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو تمہارا ہاتھ جو ہے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی برائی کے، عیب کے، صاف بالکل چمکدار نکلے گا، اور تم اپنے بازوؤں کو آپس سے ملا لینا۔ اگر تمہارے اوپر کوئی خوف کا عالم ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو ایک دوسرے سے ملا لینا، جوڑ لینا، اور یہ تمہارے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہیں، فرعون کے لیے اور اس کے سرداروں کے لیے، اور یہ بدکردار نافرمان قوم ہے۔ قال رب انی، تو اس وقت موسیٰ نے کہا کہ رب میں نے تو مجھ سے ایک قتل کا واقعہ ہو گیا تھا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، اور میرے بھائی جو ہیں ہارون ہیں وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے بات کرنے والے بھی ہیں، پھر میری مدد بھی مل جائے گی اگر آپ ان کو میرے ساتھ جوڑ دیں ان کو، تو وہ میری تصدیق بھی کرتے جائیں گے اور میرے سہارا بھی بنے رہیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے بازوؤں کے ساتھ جوڑ کر اس کو تقویت دے دیتے ہیں، دونوں کا جوڑ مل جائے گا تو تقویت ایک دوسرے کو ہو جائے گی، اور ہم تمہارے لیے ایک ایسا غلبے کی شکل بنا کے رکھیں گے کہ تمہارے اوپر وہ کچھ کر نہیں سکیں گے، تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، اور ہماری نشانی ایسی تمہارے ساتھ ہم رکھیں گے، اور تم اور جو بھی تمہارے ماننے والے ہیں وہی چھائے رہیں گے، وہی غالب رہیں گے۔ تو جب موسیٰ آئے اپنے نشانیوں کے ساتھ ان کو لے کر، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے جو لگا دیا تم نے اپنی طرف سے، خود ہی بنا لیا ہے، اور ہمیں تو ایسی کوئی بات جو آتی ہے تم کہہ رہے ہو، ہمارے باپ دادا سے تو ہم نے ایسی باتیں سنی نہیں۔ تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون کس کے پاس ہدایت لے کے آیا تھا، اس کے پاس سے ہدایت لینے والا کون کون آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون ہوگا جس کا انجام جو ہے آخرت میں جا کے اچھا ہوگا، اور ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ تو فرعون نے کہا کہ اے سردارو، تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو اب ایسا کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی خدا آسمان میں ہے تو اس کا بھی ذرا سا مقابلہ کر لیتے ہیں اگر ہے تو۔ تو انہوں نے حامان سے کہا کہ بھائی حامان، ذرا تم میرے تمام معاملات کے ذمہ دار ہو، مشیر ہو، وزیر ہو، سب کچھ ہو، تو تم ایک مٹیوں کو مطلب یہ کہ ذرا جلاؤ اس کو، یعنی پکاؤ اس کو، مٹی کو، اور اس کے ذریعے سے اینٹیں بناؤ، اور اینٹ کے ذریعے سے ایک بہت اونچا سا لمبا سا مینار، بہت اوپر تک جانے والا، آسمان کو چھونے والا جو ہے تم وہ بنا لو، مینار اور ٹاور بنا لو، اور میں دیکھتا ہوں وہاں چڑھ کے موسیٰ کے خدا وہاں مجھے مل جاتے ہیں تو میں ان سے ذرا دیکھ لیتا ہوں، حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واستکبر، تو اس کے بعد اس نے تکبر کیا، اس نے بھی اور اس کے لشکریوں نے بھی، زمین میں کسی حق کے بغیر، ان کو کوئی حق نہیں تھا، اور ان کو یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ کبھی وہ ہمارے پاس پلٹ کر بھی آئیں گے۔ تو ہم نے اس کے بعد ان کو اور اس کے لشکریوں کو، جتنے سپاہی، فوج، اس کے تابع دار، اس کے ملازمین، اس کا جتنا عملہ ہو سکتا ہے، وہ سب کے سب جو تھے، ہم سب کو جہنم، وہ ایک دریا میں ان کو ڈبو دیا ہم نے، اور دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے یہ طے کر دیا کہ یہ دنیا میں اندر قیادت کر رہے تھے،
تو دنیا کی قیادت تو ان کی ہے ہی، لیکن اب جہنم کی قیادت بھی ہم ان کو دے دیں گے۔ یہ ایسے قائد ہوں گے جو اپنے ساتھ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے بن جائیں گے، اور جارے کہ ان کے فالوور جتنے ہوں گے وہ ان کی قیادت میں جہنم میں جائیں گے، اور قیامت کے ان کی کوئی مددگاری کہیں سے نہیں ملے گی، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت لگائی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن تو ان کا حال ہی خراب ہوگا، بڑی مطلب یہ ہے کہ بڑی بری حالت میں ہوں گے، بدحالی کے ساتھ ہوں گے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اور ہم نے یہ کتاب جو ہے کافی زمانے کے بعد دی تھی، جب پہلی بستیوں کے زمانہ گزر گیا تھا، اس میں نبوت جو تھی اس کے بعد کا ہم نے زمانہ موسیٰ کے ساتھ کتاب دے کر کیا، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ بصائر للناس، یہ جو ہیں مطلب یہ کہ جو امتیں پہلے ہلاک ہوئی ہیں ان میں بھی نگاہوں والوں کے لیے بصیرت ہے، اور اس کتاب میں ہم نے ہدایت اور رحمت رکھی تھی تاکہ وہ یاد دہانی کر لیں۔ وما کنت بجانب الغربی، یہ جو 44 نمبر کی ہے آیت، کہ آپ طور کے مغربی جانب میں نہیں تھے، طور سینا کا جو مغربی حصہ ہے یعنی مکے کی طرف سے وہ مغرب کی سمت میں پڑے گا، کہ جب ہم نے موسیٰ کے لیے فیصلہ کیا، قدنا موسیٰ الامر، ہم نے موسیٰ کے لیے ایک وحی بھیجنے کا انتظام کیا، اور آپ تو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے کہ آپ اس کی گواہی دیتے، لیکن ہم نے بہرحال بہت سی صدیاں گزر گئیں، بہت سی امتیں وجود میں آ گئیں، اور ان کی عمر میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ان کی عمر، یعنی جلدی ان کا خاتمہ نہیں ہوا، ان پر انہوں نے تکلیفیں، یعنی مطلب تھوڑی بہت تکلیفیں تو آتی رہیں، لیکن جو سزا ہونی چاہیے تھی بڑی لمبی عذاب کی، وہ ان کو نہیں آئی، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اور اے نبی، آپ تو اس وقت بھی نہیں تھے جب مدین میں موسیٰ وہاں جا کے ٹھہرے تھے، اور آپ نے اور آپ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ ان کے اوپر ہماری آیتوں کو پڑھ کر وہاں سناتے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی ہیں جو رسولوں کو بھیجتے رہیں، اور آپ تو طور کے اس پہلو کی طرف بھی نہیں تھے، اس جانب بھی نہیں تھے جب ہم نے ان کو پکارا تھا موسیٰ کو۔ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی کہ اب آپ کو ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے قوموں پر جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید وہ اس بات کو قبول کر لیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، 47 آیت ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ، جب کہ انہوں نے خود ہی اپنی مصیبت کو دعوت دی ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ جاتا تو ہم اس کی ضرور آپ کی باتیں مان لیا کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ کی باتوں کو ایمان لانے والے بن جاتے۔ لیکن جب ہماری طرف سے حق کی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبوت والی بات آپ کی تو ہمارے نزدیک تو سب سے اچھی مثالی نبوت موسیٰ کی تھی، تو اگر آپ موسیٰ جیسی نبوت لے کر آتے تو ہم آپ کو مان لیں گے، جیسے وہ ان کے پاس لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، ان کے ہاتھ میں ایسی سفیدی روشنی آ جاتی تھی، یا وہ فلاں قسم کے انہوں نے علامتیں دکھائی تھیں، آپ ایسی کچھ کو نہیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ کے پاس یہ آئی تھی تو ان کے ساتھ ناشکری نہیں کی تھی انہوں نے، ان کا بھی تو انکار کیا تھا نا، تو اگر موسیٰ ہی اسٹینڈرڈ ہے تو پھر موسیٰ کو تو سب ماننے والے ہونا چاہیے تھے۔ اس وقت تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ جادوگر ہیں، تظاہرہ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ پشپناہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم تو ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ 49 نمبر کی آیت میں بہت اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے مقابلے میں دنیا میں تمہیں لاکھوں کتابیں مل جائیں گی، لیکن جو اس کتاب کی خوبی ہے وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ کیا ہے وہ کتاب؟ کہ یہ صرف واحد کتاب ہے جو تمہیں اللہ کی طرف راستہ بتا سکتی ہے، یعنی تم کیا ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور تمہیں اللہ کی طرف اپنی منزل کیسے پانی ہے، یہ صرف واحد کتاب ہے تم کو بتائے گی۔ اور آپ فرما دیں کہ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور تمہیں بھی کرنا چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اے نبی اگر آپ کی بات پہ آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے نہ ماننے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی تو گمراہی میں بہت آگے تک چلا جائے گا جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا چلا جائے، اور جب کہ اس سے اللہ کی طرف سے اس کے اندر کوئی ہدایت بھی شامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے یہ بات جو ہے بار بار ہم جوڑتے چلے گئے ہیں، یعنی ایک نبی کو بھیجا، اس کے بعد دوسرا بھیج دیا، تیسرے کو بھیج دیا، یعنی یہ سلسلہ جو ہے پورے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہے ہم نے قول کا بھیجنے کا، تاکہ وہ یاد دہانی جو ہے جب بھولتے جائیں ہم ان کو یاد دلاتے جائیں۔ اور الذین آتیناہم کتاب من قبلی، اگر دیکھا جائے تو جب ہم نے ان سے پہلے والوں کو کتاب بھیجی تھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لاتے تھے، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جب کوئی بات پڑھی جاتی تھی وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یقیناً اپنے رب کی طرف سے یہ حق بات آئی ہے، اور ہم تو پہلے سے بھی ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی ہمارے اندر اسلام موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی تو ہم نے وہ اپنا اسلام جو اندر سے تھا فطرت کا، وہی ہمارا اسلام اوپر بھی آ گیا۔
اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو وہ لوگ جو پہلے اہل کتاب بن کر اسلام لائے تھے اور ان میں سے جو لوگ اسلام لے آئے تھے اور اب آپ کی بات پہ بھی اسلام لاتے ہیں، تو ہم کو دوہرا اجر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے اور رزق اللہ کے رزق کو میں سے خرچ کرتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ بری بات کو سنتے تھے، لغو بات کو، بیکار بات کو، لایانی بات کو، تو اس سے پہلو بچا لیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے لوگوں سے کہ بھائی تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، سلام علیکم، ہماری طرف سے تو بھائی تم سلامتی میں رہو، لیکن ہم جہالت کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو باتیں بتائی ہیں، ایک تو ایک جگہ کہا ہے کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور دوسری جگہ یہاں پر اس آیت میں 56 نمبر میں کہا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہوں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ کی ہدایت جو ہے وہ کاہے کی ہے؟ آپ کی ہدایت ہے راستہ بتانے کی، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ جانے والا کون سا ہے، اس کے ہادی ہیں، لیکن دل میں آپ ایمان اتار دیں اور وہ آدمی اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا خالی، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ہدایت دے دے گا۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا توفیق کے درجے میں ہے اور آپ کا ہدایت دینا جو ہے رہنمائی کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہدایت پانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور وقالو، اگر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں، مکے کے لوگ یہ کہتے تھے اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ابھی تو ہماری سرداری چل رہی ہے، سارے قریش کے علاوہ جتنے قریش کو لوگ سردار مانتے ہیں، سارے عرب قبیلے جو ہیں ہمارے آگے جھکتے ہیں اور ہم کو اپنا بہت بڑا مطلب دینی رہنما سمجھتے ہیں، اگر ہم آپ کے پیچھے چل پڑے اور آپ کی نئی نئی باتیں ہم نے اپنانا شروع کر دیں تو ہوگا یہ کہ ہماری سرداری چلی جائے گی اور یہ عرب کے قبائل جو ہیں ہم کو تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو تو کوئی موقع نہیں دیں گے، ہم تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، سارے عرب قبائل ہمارے خلاف جمع ہو گئے تو ہم تو زمین میں اچک لیے جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی ہدایت ماننے کا ایک سبب یہ بھی ہے نہ ماننے کا کہ بھائی ہمیں مطلب یہ ہے کہ اپنی جان بچانی ہے، اپنا اب جو منصب ہے وہ بچانا ہے اور آپ کی وجہ سے ہم کھو دیں گے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ہم نے جو تم کو دیا ہے وہ کہاں سے ملا ہے تم کو یہ سب؟ ایک حرم تم کو ہم نے دیا ہے جس میں جو آ جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور اس کی طرف ہم تمہارے پاس ہر دنیا کی ہر پیداوار لے کر آتے ہیں جو تمہارے لیے ہم رزق بنا دیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جس کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہاری اپنی تعداد کی وجہ سے تم امن میں رہتے ہو، یہ تو ہم نے تم کو حرم وہاں رکھا ہے جو کعبے کی جگہ ہے، مکے کی جگہ ہے، وہ حرم کی جگہ ہے، اس کی وجہ سے تم خود امن میں ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ امن میں آتے ہیں، تو یہ تم نے جو بات کہی ہے صحیح نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا دنیا میں کہ ایک تباہی تو آتی ہے انسان کے انفرادی خرابی سے کہ اگر انفرادی طور پر گناہ کرے انسان، لیکن دوسری جو بڑی خرابی آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب پوری بستی جو ہے وہ بگاڑ میں پڑ جائے، اور اس کا بگاڑ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ اس کا رہنا سہنا جو ہے، اس کی معیشت جو ہے، اس کا کھانا پینا، اسے گھر بنانا، اس کی عیش و عشرت کرنا جو ہے، اس کے اندر انتہائی مطلب یہ ہے کہ اکڑ پیدا ہو جائے اور فخر اور دکھاوے کا شکل پیدا ہو جائے کہ مطلب جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ مطلب خواہ مخواہ کے لیے مطلب اتراتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ویسی بستیاں ہلاک بھی ہو جاتی ہیں، اور ایسی بستیوں کو تم دیکھ چکے ہو کہ اس میں اب کوئی بھی نہیں رہتا، اور اگر کوئی آج چلا بھی جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا تو چلا گیا، اور ہمارے ہی پاس ان کی وراثت لوٹ کے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا حتیٰ یبعث فی امہا، یہاں پر اللہ نے یہ بہت اہم بات کہی ہے کہ ہم جو ہے ہر فرد کو جا کے نبی نہیں بھیجتا کہ ہر نبی کو ہم بھیجیں ہر فرد کے پاس جائے، بلکہ وہ ایک قوم کے پاس آتا ہے اور قوم کے سرداروں سے اور دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہے، اور پھر جو اس کے ماننے والے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ اپنے آس پاس کی بستی ہیں جو اس سے جڑی ہوتی ہیں ان سب کے لیے وہ بستی جو ہے وہ نبی کے تحت آ جاتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب کسی قوم کو ہلاک نہیں جب تک نہیں ہلاک کرتے جب کہ ان کے مرکز کی جو بستی ہے، یعنی جو ان کو جوڑنے والی جگہ ہے، وہاں پر نبی نہ آ جائے جو ہماری آیتوں کو پڑھ کے سناتا ہے۔ اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اگر وہ الا واہلھا ظالمون، مگر وہ صیغت کرتے ہیں جب وہ ظلم میں ان کے ظلم کی حدیں جو ہیں اتنی بڑھ جائیں کہ نیکی والے کم ہو جائیں، نیکی کرنا کم ہو جائے، اور برائی کو کرنے والوں کو مطلب بڑھائیں اور نیکی کرنے والوں کو روکیں۔ وما اوتیتم من شیء، لوگوں تمہیں دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی کا لطف لینے کی جگہ ہے، مزے لینے کی تھوڑی دیر کے لیے ہے، چٹخارے کی چیز ہے اور زینت کی چیز ہے، سجاوٹ کی چیز ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اصل خیر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اگر اس بات کو سمجھ لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی نہیں سمجھنا چاہتے تم۔ افم وعدنا وعدا حسنا، تو ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اس کو پالے گا، تو کیا وہ آدمی اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں دے دیں اور ہمارا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ اس نے ہم سے وعدہ کیا نہ ہم نے اس سے وعدہ کیا، وہ دنیا کی چیزیں ہم نے اس کو دے دیں۔ ثم هو یوم القیامت، تب جب ہمارے پاس قیامت میں آئے گا تو وہاں تو ہماری اس کو حاضری لگانا پڑے گی ہمارے آگے، اور ہم اس کے بعد اس سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم نے ہمارے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ اللہ کے وہ شرکاء شریک ہیں۔ تو قال الذین حق علیہم القول،
تو وہ لوگ جن کے اوپر یہ باتیں جو ہیں پکی ہو چکی ہوں گی، ان کے اوپر ثابت ہو چکیں گی، تو اس وقت وہ کہیں گے اللہ میاں ہم کو تو لوگوں نے بہکا دیا، اغوینا ہم کما غوینا، یعنی وہ جو لوگ ان کے ساتھ ماتحت ہوں گے وہ کہیں گے صاحب ان کو ہمارے اندر لوگ تھے جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا، اور اب ہم بھی جب ہم بہک گئے تو ہم بھی دوسروں کو بہکا رہے ہیں۔ ہمارے بہکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہکے ہوئے سے ملے تھے اور بہکے ہوئے کے ساتھ ہم آگے بڑھ گئے۔ آج تو ہم ان سب سے برات ظاہر کرتے ہیں، اور ہم بالکل آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنی دل سے عبادت نہیں کرتے تھے ان کی، بس ایک مطلب ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا، ایک وہ مطلب مزاج بنا ہوا تھا، اس لیے ہم کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے شرکاء کو تو بلاؤ، اب سامنے لے کر آؤ، وہ پکاریں گے ان کو تو ان کو کوئی آواز نہیں آئے گی، اور وہ عذاب جب دیکھ لیں گے تو کہتے ہیں کاش ہم ہدایت پر ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس وقت ان سے پکار لگا کے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس وقت ان کے لیے کوئی بات ان کے منہ سے نکل ہی نہیں پائے گی، وہ جواب دینے کی سارے جتنے ان کے پاس ہیلے ہوں گے، تدبیریں ہوں گی، وہ سب آنکھوں سے غائب ہو جائیں گی، ان کے ذہن سے نکل جائیں گی، اور وہ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور اس کے بعد جو ہے ان سے کوئی آپس میں سوال بھی نہیں کر سکیں گے کہ دوسرے سے پوچھ لیں۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، لیکن جو آج کوئی ہے جس نے توبہ کر لی ہو، ایمان لے آیا ہو، نیک عمل کر لیا ہو، تو یہ لوگ ہیں جو فلاح کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو کوئی چننے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے اس بات سے جس سے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں تم نے کیا چھپا رکھا ہے، اور کن باتوں کو تم جو سامنے کرتے ہو وہ تو ہمیں معلوم ہے ہی، چھپی ہوئی باتیں بھی ہمارے پاس پورے علم ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی تعریف ہے پہلی دنیا میں بھی اور آخرت والی زندگی میں بھی، اور حکم اسی کا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ قل ارأیتم، اے لوگوں ذرا سا غور کرو اس بات پر، اگر ہم تمہارے لیے ہمیشہ رات بنا دیتے کہیں پر، ہمیشہ رہتی قیامت تک، تو کون تمہارا خدا کوئی اور دوسرا تھا اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرا دیتا؟ کیا تمہیں اس بات سے یعنی تمہارے اندر کچھ سننے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی اس سے؟ اگر تم سوچو اگر تم ہمارے لیے دن بنا دیتے پورا ہمیشہ کے لیے، اور اس میں رات ہی نہیں آتی، تو کون ایسا خدا ہے جو ہمارے علاوہ جو خدا کو جو مطلب اس کو دن رات میں لے آتا، جس میں تم آرام کر سکتے، سکون سے زندگی گزار سکتے، کچھ وقفہ تم آرام کا راحت کا مل جاتا؟ کیا تم اس بات سے تمہارے اندر کوئی نگاہوں میں کچھ تمہارے اندر کچھ چمک نہیں پیدا ہوتی؟ نگاہوں کو تم بات سوچتی نہیں ہے؟ وَمِن رحمتی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس نے رات اور دن بنائے جی، اور تم کو اس طرح سے بنایا کہ اس میں تم رات میں آرام کر لو، اور دن میں تم اپنی جو تو بھی سرگرمیاں ہیں اور اللہ کا رزق حاصل کرنے کا موقع ہے وہ خوب آرام سے حاصل کرو، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ہمارا شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اس دن کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم کو سوچا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک شہید ہم لے کے آئیں گے، پھر ان سے ہم پوچھیں گے ہاں بھائی تمہاری دلیلیں کیا ہیں، ذرا لے کر آؤ، تو ان کو پتہ چلے گا کہ حق کی بات تو صرف اللہ کے پاس سے ہی ملتی ہے، اور وہ ان کے پاس ہے نہیں، وہ تو بھٹک چکے ہیں اس سے۔ ان قارون، اب یہ تیسرا نیکسس ہے، ایک تو فرعون تھا، ایک حامان تھا اس کا مشیر، اور ایک اس کا جو ہوتا ہے دولت مند ہوتے طبقہ جو اپنے دولت کی وجہ سے سرداروں کے ساتھ اور اپنے سربراہوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، سربراہ ان کی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے قانون کے تحفظ سے اپنے دولت بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قارون تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کی دولت جب خوب آ گئی تو اپنی قوم سے کٹ گیا اور فرعون کا درباری بن گیا، فرعون کا چاہنے والا بن گیا، تو فبغى علیہم، ان کے خلاف ہو گیا یہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جو اس کے خزانوں کو بند کرنے کے دروازے تھے اور اس پہ جو تالے لگے ہوئے تھے اس کی چابیاں جو تھیں ایک بہت طاقتور گروہ اٹھا سکتا تھا، یعنی ایک آدھ آدمی بھی ان کی کنجیوں کو نہیں اٹھا سکتا تھا، بڑے طاقتور ہے، کچھ لوگ مل کے جماعت آئے گی تب وہ اتنی چابیاں تھیں جو اتنی اٹھا سکتا تھا۔ لیکن اذ قال له قومه لا تفرح، حالانکہ اس کی قوم اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو بھائی گھمنڈ مت کرو، اتراؤ نہیں زیادہ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور دیکھو تمہیں دنیا کو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو اس دنیا کے ذریعے تم اپنی آخرت بنا لو، اور زمین سے جو تمہیں اللہ نے دنیا میں جو حصہ دیا اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی فائدہ اٹھاؤ، دنیا کے لطف اندوز ہی کرو، سب کرو، لیکن آخرت کو اپنا نگاہ میں بنا لو، اور اس کو آخری انجام کی تیاری بھی تھی دنیا سے کر لو، اور تم اللہ کے ساتھ ایسے حسن کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو جیسے اس نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اور دیکھو زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ بگاڑ پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا کہا اس وقت جب اس سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس نے کہا کہ میں اسمارٹ آدمی ہوں، مجھے مٹی سے سونا بنانا آتا ہے، اور میرے پاس جو میرے پاس علم ہے نا یہ اس کا کارنامہ ہے، تمہارے اللہ میاں کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ملا، اللہ میاں نے کوئی مجھے جا کے یعنی اتار کے نہیں دیے تھے پیسے، یہ میں نے اپنی محنت سے اور اپنے پسینے سے کمایا ان کو۔ اولم یعلم ان اللہ، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت، یہ بات اس کے علم میں نہیں آئی اس وقت، یہ بھول گیا وہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ قوت والے تھے اور اس سے زیادہ مالدار تھے. ولا یسأل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ مجرموں کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر ان سے اور کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا کیوں آپ نے کیوں پکڑا ان کو. فخرج علی قوم فی زینتی، تو اس کے بعد ایک وقت ایسا ہوا کہ کسی موقع پر وہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر اور اپنے بہت سی زینت کی چیزوں کو، دولت کو یا اپنی تجوری کی مطلب چابیوں کو لیے ہوئے وہ نکلتا تھا. کسی موقع پر کوئی اس کا سال ہوتا ہوگا، بعض لوگ اپنا ایک جشن مناتے ہیں، تو ایسی وہ ایک زینت کے دن نکلا جب وہ زیب و زینت کا مسئلہ تھا. ہر ایک درباری جو ہے وہ اپنی چیزوں کو زینت کے لیے اور اپنے نمائش میں اپنی چیزوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آپ فیسٹیول ہوتا ہے تو ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے حساب سے چیزیں لے کر آتا ہے اور سجاتا ہے اور ان کے سامنے لوگوں کے سامنے نمائش کرتا ہے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ جن کی دنیا میں دنیا کی زندگی ان کی نظر میں بڑی قیمتی ہوتی ہے اور بڑا ان کو رشک آتا ہے کسی پر، تو انہوں نے کہا کاش ہمارے لیے ہمیں بھی تھوڑا بہت ایسا مل جاتا ہے ایسا قارون کو ملا ہے، کاش ہمیں بھی مل جاتا ہے ایسے. یہ تو بڑی قسمت والا ہے. یعنی آج کل بھی یہ لفظ ہوتا ہے، ہم سے کہتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فارچونیٹ، موسٹ لکی پرسن، اور یہ دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگ ہیں. ہماری کیسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس تو اس کی طرح کچھ ہے ہی نہیں. تو لیکن جو علم والے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دیا تھا اور نبوت کے ذریعے سے ان کو ہدایت مل گئی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا جو ثواب ہے نا آخرت کا، وہ اور جو ایمان کے ذریعے سے عمل صالح سے ملتا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. تو اس کو مطلب وَيْلَكُمْ ثواب اللہ، وہ سب سے بہتر چیز ہے اور اس کو صبر والے جھیل سکتے ہیں. یعنی تم جب تمہیں رشک آ رہا ہے اس کے اوپر، اس وقت تم اپنی حالت پہ جیسی قسمت پہ راضی ہو جاؤ اور اللہ کی ایمان کے ساتھ اس کے حالت میں بھی صبر کے ساتھ جمے رہو تو تمہیں پھر یہ چیز مل جائے گی. ہوا کیا؟ وہ سب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اچانک زمین دھسی، پوری زمین پھٹی اور معلوم ہوا کہ وہ سارا کا سارا اس کا لاؤ لشکر، وہ خود اور اس کا سارا سامان، اس کے ساری مطلب تجوری کی چابیاں، سب کی سب کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہاں پر اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. وما کان، اور وہ ادھر اس کو مل بھی نہیں سکتی تھی. اگر بچانے والے ہوتے بھی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا اس نے قسمت ہے اس کی، وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ بڑا اچھا ہوا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے. یقولون مکان کان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر کے دیتا ہے. ولولا ان من اللہ، اور انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، ہمارے سامنے یہ منظر دکھا دیا لیکن ہم اس کے ساتھ دھنسے نہیں، ورنہ تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے. اور واقعہ یہ ہے کافروں کا بھی فلاح نہیں مل سکتی، تھوڑی دیر کے لیے ان کو مہلت ملتی ہے، فلاح نہیں ملتی. تلک الدار الاخرہ، اس میں 83 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک یونیورسل اصول بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ ہم آخرت میں معاملہ کس بنیاد پہ کریں گے. دو گروہ بنیں گے یہاں دنیا میں. ایک وہ ہیں جنہوں دنیا میں آئے تھے، خوب مزے کیے، خوب لٹایا، خوب فساد بگاڑ پھیلایا، اپنی منمانی کی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلایا اور دنیا کے اندر جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا کاٹا، جس کو چاہا نوازا، اور کوئی چیز ان کے اعتدال کی اور بنیاد حق اور انصاف کی بنیاد پہ نہیں تھی. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو انصاف کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ کے خیال رکھا، اللہ کے احکام کی پرواہ کی اور اس کو مطلب دنیا. تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے آخرت ہم صرف ان کو دیں گے جو اس دنیا کے اندر برتری کے ساتھ اور بگاڑ کے ساتھ جنہوں نے دنیا نہیں گزاری تھی. اور انجام تو متقین کا ہوگا. من جاء بالحسنۃ، تو ہمارے پاس جو حسنات لے کر آئے گا اس کے لیے تو خیر کا معاملہ ہوگا، لیکن جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو صرف یہی ملے گا کہ برائیاں جو ہیں اس کا ہم بدلہ دے دیں گے. اور وہ انہوں نے اپنے عمل سے ہی کمائی تھیں برائیاں. ان الذی فرض علیک القرآن، یہ 85 آیت ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے یہ قرآن جو ہے یہ فرض کیا ہے. فرض کا مطلب، اس کا مطلب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے جو آپ کو اتارا ہے یہ خالی ٹونے ٹوٹکے کے لیے نہیں ہے، تبرک کے لیے نہیں، چومنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیا کریں، اس کو جزدان سے نکال کے ذرا سا اس کو وہ کر دیا کریں، سونے کے حروف سے اس کو لکھوا دیں. بلکہ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ آپ کے ایک ایک موقع پر آپ کو بتاتا چلا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے اس کو ماننا ہے. تو یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس کو فرض مان کر اب اس پر عمل کریں، اس کی فرضیت کو لے کے چلیں اور اپنی زندگی میں اس کو، قرآن کو اس کی فرضیت میں سب چیزوں کو اس کے اندر لے آئیں، ساری چیزیں اس کی فرضیت کے اندر آ جائیں. اور ہم آپ کو معاد کی طرف لیٹ کے جائیں گے، لوٹنے کی جگہ ہم آپ کو لے جائیں گے. اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے جو کچھ اس کے بعد ایک انجام ہوگا وہ ہم آپ کو وہاں تک لے جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ ہم آپ کو آخرت کی معاد جو ہے، معاد کہتے ہیں آخرت کو جہاں سے لوٹ کر انسان جائے گا. قل ربی عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون گمراہی میں. وما کنت ترجو،
اور اے نبی آپ کو تو اس کا امید بھی نہیں تھی، آپ تو یہ سوچتے بھی نہیں تھے، آپ نے 40 سال کتنی گزاری، کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ میں اللہ کا کوئی میرے اوپر کتاب اترے گی، کوئی وحی آئے گی. آپ تو یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ آپ پہ کتاب اتاری جائے گی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو چنا اور آپ کو ایسے تیار کیا کہ آپ اس نبوت کے آخری نبوت کے سب سے بڑے حقدار آپ بن گئے. تو آپ جو ہیں اب آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے اس کے بعد آپ کافروں کے ساتھ مددگار مت بنیے گا، ان کا کوئی سازی مت بنیے گا کسی طرح سے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو نواز رہا ہے، تو آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہونا چاہیے. کافروں سے آپ خوش کرنا چاہیں یا ڈر کے کچھ کرنا چاہیں، آپ اس کی پرواہ نہیں کریے گا. اور آپ کو یہ باتوں سے، اللہ کی آیتوں سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے، ہرگز نہ روکے. اللہ کی جو آیتیں آپ کو بھیجی گئی ہیں، جب اتار دی گئی ہیں آپ پر، کہ آپ ان سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بچنا چاہیں. آپ ان کو سوچیں کہ ان کو ہم ایک طرف رکھ دیں، ان کو نہ بتائیں لوگوں کو، اور اس کے بارے میں اگر کوئی اور مطلب یہ کہ ذرا سا اس کو ہلکا کر کے بتا دیں. اللہ نے کہا کہ جب اللہ کی آیتیں آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو روکیں نہیں، ان کو مطلب یہ کہ اپنے پاس بچا کے نہیں رکھیں، بلکہ آپ فوراً آگے بڑھا دیں، لوگوں کو بتا دیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، اور شریک و مشرکین کے ساتھ کبھی مت ہوئیے گا، ان میں سے مت ہوئیے گا. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مت بنائیے گا، صرف ایک خدا ہے، اور ہر ایک ذات کو مٹنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے. سورہ عنکبوت ہے، مکی صورت ہے. اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا تذکرہ کیا ہے، مکڑی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک مثال کے لیے استعمال کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس مثال کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اب تو یہ ویب سائٹ جو ہو جاتی ہے، تو ویب بھی جو ہے وہ مطلب یہ مکڑی کے جالے ہی ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ نے کہا کہ مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہوتا ہے. ویب سائٹ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنے جالے بنے جاتے ہیں، جھوٹے، سچے، کمزور، بغیر ثبوت کے، اور پھیلتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ سمیٹے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان میں سے تو حقیقت 1-8% ہی تھی. تو یہ عنکبوت کی صورت اس میں ہے، جو واقعات اللہ نے اس میں بیان بھی کیے ہیں، نبیوں کے بھی بیان کیے ہیں. الف لام میم احسب الناس، بہت اہم آیت اللہ نے کہی کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزما لیا، مطلب ان کو ایمان دے دیا اور وہ ایمان لے آئے، اب اس کے بعد وہ آرام سے اب وہ گویا مطلب داخل ہو گئے. مطلب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا، داخلہ مل گیا، ایڈمیشن ہو گیا، اب اس کے بعد نہ مجھے پڑھنا ہے، نہ کتابیں کھولنا ہے، نہ مجھے کلاس میں جانا ہے، اب تو آرام سے مطلب یہ مجھے مزے کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایمان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اصل محنت تو اب تمہاری ایمان کے بعد شروع ہوئی. ایک تو محنت وہ تھی اور تلاش تھی کہ ایمان کیا ہے، وہ ملنا تھا. اب جب وہ ایمان مل گیا تو اب اس کے بعد ایمان کے نتیجے میں جو زندگی گزارنی ہے اس کی تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی آزمائش کے بغیر گزر جاؤ گے؟ اور ہم نے تو اس سے پہلے کی قوموں کو بھی آزمایا تھا، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں دیکھنے کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہمارے علم میں ہم دنیا کو دکھا دینا چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے علم میں آ جائے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جھوٹے کیسے ہوتے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو دنیا میں برائی پہ برائی کرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہے ان کو. اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑے وسائل ہیں ہمارے بچنے کا، کوئی ہمارے پاس ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی بازی لے جائیں گے، ہم کو بھی مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہاتھ دکھا دیں گے وہ ہم کو. سا ما یحکمون، وہ بہت مطلب برا حکم ہے، بری بات ہے جو طے کر لیتے ہیں وہ. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی امید کی جو مقرر کی ہوئی مدت ہے وہ تو آنے والی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ومن جاہد، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دین کو پانے کی، دین کو بڑھانے کی، دین کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مشکلات کے حالات میں بھی، دشواریوں کے حالات میں بھی، تو اس سے اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے دنیا بھر کی ہر چیز سے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ہم ان کی برائیوں کا کفارہ بنا دیں گے، اچھائی کا ان کو بدلہ دیں گے، اور زیادہ اچھے والے کا ہم بدلہ دے دیں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم برائیاں تو کفارہ تو ہٹائی دیں گے ان کی برائیاں، اور اچھے میں بھی مثلا فرض کیجئے اگر آپ کبھی دیکھیں کوئی ممتحن ہوتے ہیں، اگر آپ نے 5 سوال کے جواب دیے اور فرض کیجئے کہ وہ یہ کہے کہ آپ مجھے 10 میں سے 5 سوال کے جواب دینا ہے آپ کو، اور آپ نے 10 کے جواب دے دیے مثلا. ایک ممتحن خراب وہ ہوگا جو کیا کرے گا کہ آپ کے جو 5 خراب سوال ہوں وہ چن لے اور آپ کو فیل کر دے. لیکن اچھا ممتحن وہ ہوگا جو آپ کے ان میں سے جو 5 اچھے ہوں وہ آپ کے لے لے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل بہت سے ہوں گے، تم نے کچھ نمازیں خراب پڑھی ہوں گی، کچھ تم نے روزے تمہارے اچھے نہیں گزرے ہوں گے، لیکن جب ہم بدلہ دینے پہ آئیں گے تو جو تمہارا سب سے اچھی نماز ہوگی، سب سے اچھا روزہ ہوگا، سب سے اچھا کوئی خیر کا کام ہوگا، اس کو ہم اسٹینڈرڈ بنا کے باقی تمہاری کمزور اعمال کو بھی اسی درجے میں لے آئیں گے. یعنی اگر پہلے سوال کے جواب میں تمہارا کمپلیٹ دے دیا تو باقی 4 سوالوں کے نمبر کم تھے تو ہم ان کو بھی مطلب یہ کمپلیٹ مان لیں گے.
یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم کہی ہے کہ ہم تمہارے جو زیادہ اچھا والا حصہ ہے اس کا بہترین بدلہ دے دیں گے، اس کو معیار بنا دیں گے تمہارے بدلہ دینے کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کے لیے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن معاملہ کریں، حسن تعلق رکھیں، حسن تعلق کو نبھائیں۔ اور اگر وہ تمہارے والدین مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو ان کی اس بات پہ تو اطاعت نہیں کرنا۔ لیکن جو ان کے ساتھ دنیاوی معاملات ہیں، خدمت ہے، ان کے ضرورتیں پوری کرنا ہے، ان کو کرنا، اس میں تم کرتے رہو گے انہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں اسی بات کو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی معصیت ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس تمہیں لوٹ کے آنا ہے، ہم تمہارے عمل کے بارے میں ہم تمہیں خوب بتا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو تو ہم صالحین میں داخل کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب 10ویں آیت میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ان کے اوذیہ فی اللہ، اللہ کے راہ میں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، یا لوگ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو وہ اللہ کے عذاب کی طرح اس کو بنا دیتے ہیں۔ فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یعنی لوگوں کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ تو ہم پر عذاب آ گیا، ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے اب یہ وبا آ گئی۔ اب ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ وبا کچھ نہیں، مثلا ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے ہمارے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس موقع پر ہم اگر ثابت قدم رہیں گے تو یہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے گی، یہاں تک کہ تکلیف بھی ہوگی تو اس سے بھی ہمارا کفارہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اللہ کا عذاب نہیں مان لیتے، بلکہ وہی سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی اصل میں آزمائش ایمان کی ہے، تو وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اپنے ایمان میں۔ وَلَا إِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور یہ لوگوں کا مزاج یہ ہوتی ہے جب کوئی اللہ کی مدد آ جائے تو فوراً یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب آپ کے پاس، یعنی دوسرے لوگ جو واقعتاً سچے مسلمان ہیں، ان کے پاس اللہ کی مدد آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دلوں کا حال نہیں جانتا ان کے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ خوب جان لے گا کہ کون تھا سچا ایمان والا اور کون منافقین میں سے تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرنے والے ہیں ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے راستے پہ چلو۔ ہمارے ہاں آج کہنے والے جملہ کہتے ہیں، بھائی مطلب یہ ہے کہ ہماری جو قومیں طاقتور ہیں اور اسلام سے نہ صرف یہ کہ دور ہیں بلکہ اسلام سے متنفر ہیں، اور وہ مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں تم تو سب سے بیک ورڈ ہو، اور ہمارے تو اپنے خود مسلمان ایسے لوگ جو لکھتے ہیں مسلمانوں سے بیک ورڈ کوئی نہیں ہے، اور اسلام ہمارا ذریعہ سبب ہے ہماری بیک ورڈنیس کا۔ اگر ہم ماڈرن ہو جائیں، اگر ہم اسلام سے بری ہو کر جدید تعلیم حاصل کر لیں، جدید ٹیکنالوجی اختیار کر لیں تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ تو یہ کافروں نے بھی یہی بات پہلے بھی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا مومنین سے کہ ہمارے راستے پہ چل پڑو، اگر تم سے کوئی غلطی ولطی ہوتی ہے فکر مت کرو، ہم اللہ کے سامنے ہم تمہاری برائیوں کو ہم جھیل لیں گے، اور اس کا ہم کچھ تمہیں کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کسی کے برائیاں اٹھا کے اپنی برائیوں کا وہ جواب نہیں دے سکتے، اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی جو سزا ہوگی دوسروں کی کیا اٹھائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تو اپنا بوجھ اٹھائے وہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے کو انہوں نے بہکایا ہوگا ان کا بوجھ یہ اپنے ذمہ لے کے چلیں گے، یعنی یہ کسی کے برائی کا بدلہ کیا دیں گے، یہ تو بوجھ پر بوجھ ان کو چلتا چلا جائے گا، اس کو اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم کیا کہا، کہ تم نے گڑھی ہوئی باتیں کیا بنا رکھی تھی، کیا کیا تم نے مطلب یہ تم نے ویب سائٹ بنائی تھیں، کیسے تم پھیلاتے رہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ ما کانوا یفترون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اپنی قوم میں بھیجا تھا جو وہاں پر 1000 سال 50 کم کر دیں تو اتنے میں تھے، یعنی اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ الگ کئی طرح کے اگر آپ حساب لگائیں تو 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں، بعض طریقے سے 950 سال ہو سکتے ہیں، بہرحال 950 سال تو قرآن نے کنفرم کیا کہ وہ وہاں پہ رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، پھر اس کے بعد ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جو ساتھی تھے ان کو ایک کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان کو نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے۔ اور ابراہیم کو ذرا سا یاد کرو کہ جب اپنی قوم سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم جانتے ہو، اور تم نے کہا اللہ کو چھوڑ کر یہ کیا تم نے بت بنا رکھے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور طرح طرح کے تم نے خداؤں کی شکلیں بنا رکھی ہیں، خدا کے مختلف قسم کے تم نے ڈپارٹمنٹ بنا دیے ہیں، کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی ہے، کسی کو کچھ دے دیا ہے، کوئی پانی برساتا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے کہاں سے من گھڑت باتیں بنا لی ہیں جو تم اللہ تعالیٰ کو تعبدون من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے والے باتیں ہیں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو تو نہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ان کے خدا جو ہیں نہ تو رزق کی ان کو مطلب یہ کہ دینے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ تو اے لوگوں، اگر تمہیں رزق چاہیے تو اس اللہ کے پاس مانگو جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے رزق، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اور تمہیں اسی طرح پلٹ کے جانا ہے۔ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اس سے پہلے بھی بہرحال لوگ جھٹلاتے رہے، پہلے والے بھی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ صاف صاف انداز میں اپنی بات پہنچا دیں۔
تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو پیدا کرتا ہے، مخلوقات کو زندگی دیتا ہے، اور کیسے پھر ان کو لوٹا دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، بڑی آسان بات ہے۔ اے لوگوں، زمین میں چلو اور دیکھو کہ تخلیق کیسے ہوئی تھی انسانیت کی۔ ہمارے ہاں تو تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ سائنسداں جو ہیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی عمر اتنے بلین سال ہے، پھر اس کے بعد انسانوں کی عمر اتنی عمر ہے، اور اس کے بعد تخلیق سے ان کو خالق نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جب تخلیق پہ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر تمہارا ایک خدا ہے، جیسے ہندوؤں کا خدا ہے، دوسرے لوگوں کا خدا ہے، آپ سوچئے کسی کی عمر 10,000 سال ہے، کسی کے 50,000 سال ہے، تو سوال یہ جو بلین سال کی عمر ہے اس کا خدا کون تھا، اور وہ کیسے مطلب یہ چیزیں بنی تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ ذرا تم کائنات میں سیر کرو، تم ذرا سا جیالوجی دیکھو، ذرا سا اس کے مطلب کائنات کے چیزیں دیکھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان سے اوپر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ مخلوق ہوتا ہے تو وہ کیا مطلب یہ اس کو کوئی اور پیدا کرتا؟ تو خالق ہے وہ، اس کی تخلیق کو تم دیکھو گے تم اللہ کو پہنچ جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی اس طریقے کی زندگی دے دے گا، آخرت کی زندگی میں دوبارہ پھر اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، اور دیکھو تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم ہمارے ساتھ زمین میں تم کچھ بھی کھیل کرنا چاہو اور سمجھو کہ تم ہمیں بے بس کر دو گے، تو زمین میں نہ آخرت میں اور آسمان میں کہیں تم بے بس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہو تو تمہارا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اور وہ لوگ، یہ آیت نمبر 23 ہے، یہ بہت اہم آیت ہے کہ کافروں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ کافروں کا ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے خدا بنا لیتے ہیں، اپنی عبادت ان کو دے دیتے ہیں، اپنا مال ان کو دے دیتے ہیں، ان کی اطاعت کے نام سے مطلب ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جو اس سے بڑا جرم ہے، جو اللہ تعالیٰ جس نے سب سے بڑا جرم اختیار اللہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ کافر بن جاتے ہیں اللہ سے، تو اب اس کے بعد وہ اپنے خداؤں سے تو امید رکھتے ہیں لیکن اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کے ملنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے سب سے بڑا اس کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب کسی انسان کو مایوس کرا دے۔ یعنی اگر ایک آدمی انسان گناہ گار ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے مسلمانوں میں غیر مسلمان فرق کیا ہے؟ یقیناً بہت سی باتیں ہمارے مسلمانوں میں خراب ہیں، خراب سے خراب مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر دو باتیں آپ کو ضرور ملیں گی کہ ایمان کا ذرہ بھی اگر ان کے اندر ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ایمان کا ذرہ جاگتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بدترین سے بدترین آپ مسلمان کہہ لیں لیکن وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی رحمت مل جائے گی، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک اچھی بات ہے۔ جبکہ کفر کے سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ وہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ کہاں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے قطعاً مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو جائے اس سے بڑھ کر میں غصہ کسی اور پہ نہیں کرتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومی، جب ابراہیم نے یہ بات کہی تو انہوں نے کیا بدلہ لیا، ان کی قوم نے ان کا رپلائی کیا، بڑے اچھے انداز سے بات کہی، اچھے انداز سے سن لیتے یا انکار کر دیتے، نہیں، انہوں نے کہا صاحب ان کو تو ہم قتل کریں گے۔ یعنی ایک تو یہ تھا بھائی آپ نے بات نہیں مانی، بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیجئے ان کو، نہیں، انہوں نے کہا کیسے، انہوں نے ہمت کیسے کی کہ ہماری حکمرانی میں انہوں نے یہ بات کر دی، ہم ان کو قتل کر کے جلائیں گے، جلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بھی نجات دے دی۔ ہمارے لیے ہم نے ایسی نشانیاں رکھی ایمان والوں کے لیے۔ وقال انما اتخذتم، اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو بت بنا دیے ہیں اور ان سے تم دوستیاں بنائے ہوئے، تم ان کو بڑا محبوب چاہتے ہو ان کو دنیا کی زندگی کے اندر، لیکن ہم تمہیں بتا دیں کہ تم قیامت کے دن کہ تمہارے ساتھ انکار کریں گے تمہاری باتوں سے اور تمہارے پر لعنت بھیجیں گے، تم ان پہ لعنت بھیجو گے، یہ تم پہ لعنت بھیجیں گے۔ آج یہ تمہارے دوست لگ رہے ہیں، اور حقیقت یہ اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ جو ہے ساری زندگی میں کافروں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے کب سے بات ہے کہ وہ جن سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب سے چہیتے ہیں، ہمارے لیے قربانی دے دیں گے، پھر حاکم سمجھتا ہے کہ سارے پولیس والے میرے وفادار ہیں، یہ فوجی میرے ساتھ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں کی زندگی کی محبت جو ہے یہ تھوڑی دیر کی ہے، لیکن جب قیامت کا منظر آ گا تو سب ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنے والے ہوں گے۔ ومأواکم النار، لیکن سب کا ٹھکانہ پھر بھی جہنم ہوگا، کوئی مددگاری نہیں ملے گی وہاں پر۔ فآمن لہ لوط، تو سو ابراہیم کے ساتھ ماننے والوں میں کون تھے؟ ایک لوط تھے، ان کے عزیز تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سے نوازا، یعقوب سے نوازا، اور یعقوب کو اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے ان کا دنیا میں بھی اجر رکھا ہے اور آخرت میں تو یقیناً وہ بڑے نیک لوگوں میں صالحین میں شمار ہوں گے۔ اور لوط جو تھے جنہوں نے جو ایمان قبول کیا تھا تو انہوں نے ایسی قوم کے بعد ان کو بھیجا جو بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، تو ان سے کہا کہ تم کتنی بری بات کرتے ہو، اس سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، اور تم لوگوں مردوں کے پاس مردوں کا مردوں سے تعلق بناتے ہو، تو تم پیدائش کا راستہ روکتے ہو، یعنی جو اولاد کا پیدا کرنے کا طریقہ ہے اس کو تم ختم کر دیتے ہو۔ یہ تو مرد عورت ملیں گے تبھی بچے پیدا ہوں گے، اور تم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جو انتہائی ناشائستہ ہوتی ہیں، انتہائی غلط ہوتی ہیں۔ تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی عذاب کی بات کر رہے ہیں تو لے آئیے، اگر آپ سچے ہیں تو۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری مدد فرمائیے، یہ تو بگاڑنے والے قوم ہیں۔ تو جب اس کے بعد رسول ہم نے بھیجے تو پہلے ابراہیم کے پاس آئے، وہ بشارت دی انہوں نے کہ تمہارے اولاد ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لوگ جو ہیں رہنے والے ظالم ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے وہاں تو لوط بھی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کون وہاں پر ہے اور کس کو ہم بچائیں گے، یقیناً ہم لوط کو بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ اور جب لوط کے پاس یہ لوگ پہنچے جو فرشتے تھے اور بچوں کی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو لوط کی طبیعت جو ہے مطلب یہ کہ پریشان ہو گئے، یعنی مطلب یہ کہ ہو گئے، اور ان کو کوئی سوجھا نہیں، سوجھ نہیں رہا تھا ان کا کہ میں کیا کروں اب ان کو۔ تو ساری تدبیریں ان کو بالکل بے بس لگنے لگے کہ ساری تدبیریں کام نہیں کریں گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں اور غم مت کیجیے، ہم آپ کو بچائیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جائیں گی، اور ہم اس بستی پر ایک ایسا عذاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو منحوسیت کا عذاب ہوگا آسمان سے اتار کر لائیں ہم، وہ ان کو پہنچائیں گے، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے۔ اور ہم نے اس زمین کو ان کی کو ایسا عذاب دیا جو آج تمہارے لیے نشانی ہے کھلی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ اور مدین کی بات یاد کرو گے، جو ان کے بھائی شعیب وہاں پہنچے تو ان سے انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی تیاری کر لو، اگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دن آنے والا ہے تو اس کے تمہیں امید بھی رکھنا چاہیے اور تیاری بھی کرنا چاہیے، اور زمین فساد مت پھیلاؤ۔ تو انہوں نے کو جھٹلایا، تو ہم نے ان پر ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جہاں تھے وہیں کے وہیں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود اس کے مساکن، ان کے جو رہنے کی جگہیں ہیں وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہاں پر، تم خود جانتے ہو وہ کہاں کہاں ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو سجا دیا تھا، اللہ کے راستے سے وہ روکنے والے بن گئے تھے، اور ان باتوں کو وہ بڑے سمجھتے تھے کہ ہم بڑے بصارت والے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہمیں تو بڑے سلیقے آتے ہیں، ہمیں تو بڑی مطلب یہ ہمارے پاس دنیا کے سارے اسٹیٹکس ہیں، ہمیں معلوم ہے کیسے دنیا چلائی جاتی ہے۔ قارون اور فرعون اور حامان اور اس کے بعد موسیٰ ان کے بعد نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے تھے، ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، یا ہم کو پیچھے چھوڑ کے نکل جائیں، اور ہمارے ہاتھ ہی نہیں لگے وہ۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ ان میں سے کچھ لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کسی کے اوپر ہم نے چنگھاڑ والی جو ہے آندھیاں بھیج دیں، زلزلے بھیج دیے، اور کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، اور کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں جو اپنے ظلم کو کرتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا، تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں اور ان کو دوست سمجھتے ہیں اپنا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ عنکبوت کے گھر کو گھر سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مکڑی ہوتی ہے، وہ ایک اپنا جالا بناتی ہے، اور دنیا کے جتنے گھر ہوتے ہیں سب سے کمزور ترین چیز کیا ہے؟ مکڑی کا جالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بتوں کو پوجنے والا ہوتا ہے، بتوں کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ گویا اس انتہائی کمزور ترین قسم کے سہارے پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو اس کے کام آنے والا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہلکی سی پھونک سے وہ جالا جو ہے 1 منٹ میں غائب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہو العزیز الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے، لیکن جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں زمین آسمان پیدا کی حق کے ساتھ، اور اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ یہ اس کے بعد جو ہے یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ عنکبوت ابھی چل رہی ہے۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تو اے نبی آپ ان کے اوپر جو آپ پہ وحی کی گئی ہے اس پہ آپ تلاوت کر کے ان کو سنا دیں کتاب میں سے، اور آپ نماز قائم کریں، بے شک نماز جو ہے فحاشی سے اور منکر سے روکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ نماز آپ پڑھنے جائیں اور نکلیں باہر اور ایک غلطی کریں تو فوراً نماز ہاتھ پکڑ کے آپ کو پکڑ لے، آپ پہ مطلب یہ کہے کہ کیا کر رہے ہو تم، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ تازہ ذہن کا ہو جاتا ہے کہ ابھی میں نماز پڑھ کے آیا تھا، ابھی اللہ سے عہد کر کے آیا تھا، اب میں کیسے یہ برا کام کر سکتا ہوں۔ تو نماز کی یاد دہانی اس کو برائی سے روکنے کی یاد دہانی بن جاتی ہے، اور منکر باتوں سے روکنے والی مدد، اور یہ اللہ کا ذکر بھی کرانے کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ ولا تجادلوا اہل کتاب، یہ اہل کتاب جو ہیں یقیناً ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، اس سے بچھڑ گئے ہیں، اس سے دور ہو گئے ہیں، اپنے اندر ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو غرہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ کے پاس آ کے تم سے باتیں بھی کریں گے، اسلام کے بارے میں بحث کریں گے، اسلام کو کمزور بتائیں گے، تو آپ ان سے ضرور تھوڑا بہت نیگوشیٹ کریں، ڈائیلاگ کریں، کچھ ہلکی پھلکی بحث کر لیں، لیکن آسان طریقے پہ، یعنی وہ بات جہاں تک ماننے کی ہو وہاں تک بات چلیں، جب محسوس ہو کٹ حجتی آ گئی ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں تو وہاں چھوڑ دیں ان کو، کیونکہ جو ظلم کرنے والے ان میں سے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ آپ بحث نہ کریں، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو آپ بتا دیں، اور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جو اللہ نے اتارا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو تمہارے پر اتارا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، تمہیں نہیں معلوم لیکن ہم مانتے ہیں کہ تمہارا خدا ہمارا خدا ایک ہی ہے، کیونکہ موسیٰ کا خدا بھی وہی ہے جو ہمارا خدا ہے،
اور ہم تو اسلام لانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یؤمنون بہ, تو جن کو ہم نے کتابیں دی تھیں پہلے والے, ان میں سے کچھ آپ پر ایمان لے آتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ, اور ایسے بھی ہیں جو ان میں سے بھی نئے لوگ ہوں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ مان لیں گے. یعنی ان میں سے پرانے والوں بھی مان لیں گے آپ کی بات کو, اور آج کے دور میں جو ہیں وہی مان لیں گے. لیکن جو انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو کفر پہ اترے ہوں گے اور انکار نہیں لینا چاہتے. ما کنت تتلو, اب اس میں بڑی عجیب بات اللہ نے کہی 48 نمبر میں کہ اے نبی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ امی تھے, آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. آج کل ہمارے بڑی بحث چلتی ہے, ہم یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ نبی کریم کو پڑھنا آتا تھا. یہ سب غلط باتیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں خود بتا دیا کہ آپ کا پڑھنے لکھنے کا کیا مطلب ہے. اے نبی آپ کو ہم نے یہ تلاوت ما کنت تتلو, اس سے پہلے آپ کو کوئی چیز پڑھنا نہیں آتی تھی اور آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا, اپنے ہاتھ سے آپ کوئی چیز لکھ نہیں سکتے تھے. قرآن کا لفظ ہے. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ, کیونکہ عام طور سے انسان جو ہے رائٹ ہینڈ سے رائٹنگ کرتا ہے, تو اس لیے یہاں پر اس کو کہا گیا کہ آپ نے ہاتھ سے آپ لکھا نہیں کرتے تھے, کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. اگر اچھا یہ کیوں ہم نے ایسا رکھا آپ کو کہ آپ نہیں سیکھیں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے, آپ خود تصنیف و تعلیف کرتے ہوتے, تو لوگ کہتے یہ بھی کتاب جو قرآن جو ہے یہ بھی آپ نے بنا لیا ہے. تو جو ناشناس لوگ ہیں اور باطل پھیلانے والے ہیں, وہ آپ کے بارے میں شبہ کا اظہار کر دیتے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شبہ سے پاک رکھنے کے لیے ایک طرف تو بالکل جیسے کہتے ہیں ان پڑھ رکھا, لیکن آپ کو جو علم دیا وہ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے, اور سارے انسانوں کے دنیا کے سب سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس علم کے محتاج ہیں. بل ہو آیات بینات, اور وہ تو ہم نے وہ آیتیں تھیں جو کھلی کھلی ہوتی ہیں, اور جب ہم نے آپ کو دے دیں تو اب دیکھیے یہ دل والوں علم والوں کے سینوں میں جا کے جم جاتی ہیں, اتر جاتی ہیں یہ. یعنی جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ کتابیں جو ہیں ان کا علم بڑھانے والی ہوتی ہیں اور علم سے ان کو جوڑنے والی ہوتی ہیں. لیکن جو ظالم ہوتے ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا لا انزل, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی, ہمیں تو اب یقین نہیں آتا کہ آپ پہ کوئی آیت اللہ کے رب نے اتاری ہے. تو آپ فرما دیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آیتیں اتارتا ہے, اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں, میں کوئی بنانے والا نہیں ہوں. مجھے تو جو پہنچا ہے اس کو تمہیں آگے بڑھا کر اس کے بارے میں خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفہم, اولم یکفہم, کیا ان کو اس بات پہ کفایت نہیں ہو جاتی, کیا اس بات کو کافی نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان پر ایک کتاب اتاری ہے. اے نبی ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری جس کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, اور اس میں رحمت کی بات ہے, اس میں یاد دہانی کی بات ہے, لیکن ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. قل کفا باللہ, تو ان سے کہہ دیں اگر تم مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو میرے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے جو میری اس بات کا گواہ ہے. زمین آسمان کی ہر بات کا اس کو علم ہے. والذین آمنوا بالباطل, اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے انکار کرتے ہیں, وہ خسارے میں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ان کے ایک اور خرابی کیا ہے کہ جلد بازی کرنے مچانے لگتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. اگر آپ نے کہہ دیا تو لے کے آئیے, اگر آپ میں ہمت ہے یا آپ صحیح ہیں سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے. جب مدت پوری ہو جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا, اور وہ آئے گا تو اتنی اچانک طور پر آئے گا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا. یستعجلونک بالعذاب, اچھا وہ عذاب کا انکار کر رہے ہیں اور حساب کا سوچ رہے ہیں, آ نہیں رہا. اصل عذاب تو وہ ہے جو جہنم میں ان کو ملنے والا ہے, اس کا تو ان کو اندازہ ہی نہیں. دنیا کے عذاب کو تو تھوڑی دیر کے لیے جھیل بھی لیں یا ختم بھی ہو جائیں, دنیا میں مسلمانوں کو بھی وہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں پہنچیں گی, لیکن جو ان کا جہنم والا عذاب ہے اس کو تو مطلب یہ ان کو بھگتنا ہی ہے. یوم یغشاہم العذاب, جو ان کو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کو اوپر چھا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا اب تمہارے عمل کا یہ مزہ ہے, چکھو اس کو. اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہا کہ ایمان والو میری عبادت کرو. ان ارضی واسعۃ, اگر تمہارے لیے کہیں پر زمین تنگ ہو رہی ہے, کسی علاقے میں تم اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے, تو میری اور کسی زمین کے حصے میں چلے جاؤ. میری زمین بہت گنجائشوں والی ہے, بڑی اس کے اندر گنجائشیں ہیں, بڑے امکانات ہیں اس کے اندر. محنت کرنا پڑے گی, اس میں نئی زندگی گزارنے کے لیے عادت ڈالنا پڑے گی, لیکن ایمان تم بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے, تو بس وہاں پہ میری عبادت کرنا. کل نفس ذائقۃ الموت, پھر انسان کی ہر ایک کی زندگی میں ایک وقت آنا ہے جب اس کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے, ہمارے پاس پھر لوٹایا جائے گا اس کو. والذین آمنوا, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کے جنت میں کیا کہاں پر ان کے لیے جگہ ہم نے ریزرو کی ہوئی ہے, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, اور یہ تو کام کرنے والوں کا اس سے بہتر اجر نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو صبر کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم رزق کی فکر کرتے ہو, یقیناً کرنا چاہیے, تلاش کرو, اچھی بات ہے, لیکن تم نے کبھی دیکھا کہ کتنی ہماری مخلوقات ہیں جن کا رزق ان کے کندھے پہ لا کے نہیں جلتے, وہ اپنے گھروں میں اسٹور نہیں کرتے, ان کو کہیں سے مطلب یہ کہ وہ نہیں آتی, لیکن ہم ان کو رزق دے دیتے ہیں, اور ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں, تمہیں دوسرے طریقے دیتے ہیں, تمہارے لیے اسباب بنا کے دیتے ہیں, ان کو بغیر اسباب کے بھی ہم دے دیتے ہیں. وہ سمیع العلیم, وہ جاننے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا, کس نے سورج چاند کو مسخر کیا, تو اتنی بات تو مان لیں گے کہ ہاں اللہ نے کیا ہے. تو ان سے کہیں کہ پھر آگے کی بات ہے تم ابھی طرف سے کیوں گھڑ لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے کسی کے لیے, کسی کو کم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو وہ کرتا ہے.
اور کس کے لیے زیادہ دینا اچھا ہے اور کس کے لیے کم دینا بہتر ہے۔ ولا ان سألتم، آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا اور کس نے زمین کو مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا پانی سے، تو وہ مان لیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ان سے کہا پھر اللہ کی تعریف تو بیان کرو، لیکن اکثر لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ وما حاضر حیات الدنیا، یہ 63-64 کی آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ زمین کی دنیا جو ہے، یہ زمینی زندگی کیا ہے سوائے اس کے کہ اگر تم ویسی گزار دو گے تو لہو و لعب کی حد تک رہے گی، بس مزے کر لو تھوڑی دیر کے لیے، لطف لے لو بعض چیزوں سے، مطلب یہ کہ ذرا سا انجوائے کر لو، انٹرٹین کر لو، لیکن اگر تم اس کو استعمال کرنا چاہو اچھے انداز میں تو آخرت کی تیاری میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یعنی یہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ایک جو ہے نمونے کی زندگی ہے، ایک سہ لیجیے سیمپل کے طور پر ہے، ایک عارضی طور پر انسان کو بتایا گیا ہے۔ جو اصل زندگی ہے یہ ٹریلر تو یہاں کا ہے، اصل زندگی کہاں ہے؟ آخرت کی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ لوگ جب سمندر میں چلتے ہیں کشتی میں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت ان کو پکارنے کے علاوہ ان کو کوئی بس نہیں ہوتا ان کا، جب ان پھنس جاتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکاریں کہ اللہ میاں آپ ہمیں بچا دیجیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکی میں آ جاتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا، یا کچھ ہم نے ان کو دیا اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے مزے کر لیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اولم یرونا جعلنا حرما آمنا، یہ 68 نمبر کی 67 ہے کہ دیکھا نہیں تم نے کہ ہم نے اس حرم کو کیسا امن کی جگہ بنا دیا ہے، ورنہ آس پاس تم ذرا سے حدود حرم سے باہر نکلو تو معلوم ہوگا تھوڑی دیر کے بعد وہی انسان جو کسی انسان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کا اپنا دشمن بھی نظر آ رہا، اس کو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن ذرا سا باہر نکلو تو وہی آدمی جو ہے درندہ بن جاتا ہے اور انسانوں کو اچکنا شروع کر دیتا ہے، ان کی چیزیں چھیننے لگتا ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ باطل پر ایمان لاؤ اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو؟ تو کتنا ظالم ہوگا وہ جو اللہ کی باتوں پہ جھوٹ بنائے اور حق جب اس کے پاس آ جائے تو اس کا انکار کر دے، جھٹلا دے اس کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہنم ٹھکانہ بنے ان کا؟ والذین جاہدوا فینا، یہ بہت اہم آیت ہے، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، کہ جو ہمارے لیے کوشش کریں گے، ہماری طرف آنے میں کوشش کریں گے، حق کو تلاش کرنے میں جد و جہد کریں گے، تو ہم ان کو ضرور ہدایت دے دیں گے، ہمارے راستے کی ہم ان کو ہدایت دے دیں گے۔ یعنی اگر طلب کریں گے تو ہم طلب پہ ان کو رسپانس کر دیں گے، لیکن اگر طلب نہیں کریں گے تو ہم بڑھ کے آگے بغیر مانگے ان کو نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ روم ہے، اس میں وہ اس واقعہ تذکرہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں 2 پاور تھیں، سپر پاور تھیں اس زمانے میں، روم کی اور ایران کی، جو پرشین سمجھیے کہ ڈائنیسٹی تھی، ایمپرر تھے، اور رومن تھے جو ہرکولس ہوتا تھا ان کا، اور ان کا کسرا ہوتا تھا۔ تو ایک زمانے میں رومی جو تھے وہ سمجھا جاتا تھا کہ مونوتھیسٹ ہیں، کہ خدا کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، گرچہ انہوں نے شرک کر دیا تھا، لیکن جو ایرانی تھے وہ 2 خداؤں کو مانتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ قریش جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ایرانی ہم سے مذہب میں قریب ہیں کیونکہ ہمارے جیسے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، اور رومن جو ہے وہ اسلام سے والوں سے قریب ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایرانیوں نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ روم کے علاقے کو پورا تباہ کر دیا، بیت المقدس سے قبضہ کر لیا، اور ان کی جو صلیب تھی اور جو نشانیاں تھیں وہ اپنے ہاں لے گئے، اور کافی مار دھاڑ ہوئی، اور بالکل ایسا لگا کہ اب اس طرح رومن امپائر کا زوال ہو گیا۔ تو اس وقت مکے کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھا جیسے مکے کے لوگوں یہ ایرانیوں نے رومن لوگوں کو ہرایا، ایسے ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا تمہارے ساتھ سلوک۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے ذرا سا غم ہوا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کسی قوم کے ساتھ، ایسی قوم جو تھوڑا سا اسلام سے تھوڑی سی ہمدردی دکھاتی ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو کسی بستی میں ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو ساتھ دیتے ہیں تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر ان کو کوئی تکلیف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ نہیں، فکر نہیں کرو، 9 سال کے اندر یہ رومن امپائر پھر سے دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اور ایرانیوں کو شکست ہوگی۔ اب اس وقت جو تھا کچھ سوال ہی نہیں تھا کہ وہاں سے رومن کھڑی ہو سکے، اور ایرانیوں کے ہارنے کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اور جو ہرکولس جو تھا اس زمانے کا، اس کا ایک بھتیجا وہاں رہتا تھا ایتھوپیا میں، وہاں سے اس نے تیاری شروع کی اور فوج کو تیار کرتے آتے وہ مطلب یہ کہ ایسے حالات ہوئے کہ اس نے ان کو نہ صرف شکست دے دی بلکہ باقاعدہ اس نے فتوحات حاصل کر لی اور پورا علاقہ واپس لے لیا۔ تو یہ جو رومن مطلب اس میں رومن رائز اینڈ فال کی کتاب لکھنے والا ایک شخص تھا گب، اس نے لکھا تھا کہ قرآن میں جو بات لکھی گئی ہے کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ گواہی ہے اس کی طرف سے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، جس کو معلوم تھا کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، نبی کریم کو تو نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الف لام میم غلبت الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ روم جو ہے ان کو مغلوب کر لیا گیا ہے، زمین کے تھوڑی سی قریب کی زمین جو تم سے قریب کا علاقہ ہے، قریب ترین علاقے میں ان کو قبضہ ہو گیا ہے، اور یہ جو ہیں ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد یہ غالب ہو جائیں گے کچھ سالوں کے اندر۔ بدعن جو ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک آدمی سے شرط باندھی 8 سال کی یا 7 سال کی، تو آپ نے کہا نہیں 10 سال کی باندھو شرط،
للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، پہلے بھی چلتا تھا اور اب بعد میں بھی چلے گا، اور اس دن جو ہے مسلمان خوش ہوں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اپنی کامیابی تو نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کے مددگار ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی کامیابی ملے تو مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مدد اپنی سے نواز دیتا ہے، بہت عزیز اور رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب وعدہ کر لیتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو اس بات سمجھ میں نہیں آتی، جانتے نہیں ہیں وہ دنیا کی خرابی کیا ہے۔ نئے والوں کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ان کے پاس علم کے تو پہاڑ ہیں، وہ ان کے پاس علم کے سمندر ہیں ان کے پاس، لیکن ان کا علم کہاں تک ہے؟ صرف دنیا کی حد تک۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی زمین کی زندگی کی چند چیزیں، کائنات کیسے بنی، یہ میٹیریل کیسے بنا، یہ معدنیات کیسے کام کرتی ہیں، یہ گھر کیسے بنائے جائیں گے، کائنات دنیا میں کیسے چلا جائے گا، کائنات کو کیسے مسخر کیے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے ہم سے، ہماری روح کا مسئلہ کیا ہے، ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے، اس علم سے غافل رہتے ہیں، تو آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے نفسوں پہ غور نہیں کرتے، اپنے اندر غور کر لیں کہ زمین آسمان جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور سب کی ایک ڈیٹ لائن ہے، سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے قومیں تھیں، جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ ان سے یہ جو آج کے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر پہلی قومیں ان سے بڑھ کر طاقتور تھیں، اور ان سے بڑھ کر جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ان کو زمین کی سہولتیں زیادہ حاصل تھیں، قوت میں اور شدت میں، اور زمین کے اندر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو مطلب یہ کہ آج بھی یادگاریں ان کی موجود ہیں۔ زمین کو انہوں نے بویا بھی، اس سے نکالا بھی، اور اس کو آباد بھی کیا، اور طرح طرح کی یادگاریں بنائیں، لیکن جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو انکار کر دیا۔ تو ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے برائی پہ برائی کرتے چلے گئے، برائی پہ برائی، ایک برائی کر لی ایک آدمی رک گیا، بعد ہوتا ہے برائی کر لیتا ہے، نہیں، برائی پہ برائی، بلکہ برائی کو اچھائی، یعنی آج کا زمانہ جو ہے اب تو ہم اس دور میں ہیں جس میں ہم برائی کو اچھائی کہتے ہیں، اور بلکہ جو آدمی برائی کرے اچھائی کرے اس کو کہتے ہیں برا، یعنی اب تو پیمانے ہمارے بدل گئے ہیں، تو جو برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ یبدأ الخلق ثم، وہ انجام ہے جو ہم نے پہلے بتا دیا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو تخلیق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور جب قیامت آ جائے گی، طے ہو جائے گی، یبلس المجرمون، اس دن جو ہے مجرموں کو پتہ چلے گا کہ اب تو ان کے پاس امید کا کوئی سہارا نہیں رہا، اور ان کے کوئی شریک نہیں ہے جو ان کی شفاعت کر سکیں، اور جو ان کے شریک ہوں گے وہ بھی ان کا انکار کریں گے، بھائی ہمارے ساتھ ہم نے تو نہیں کہا تمہاری عبادت کرو، اور تم نے کر لیا تو تم اپنا انتظام خود کر لو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت کا وقت قائم ہو جائے گا، قیامت کا نظام قائم کر دیا جائے گا، اس دن ہم الگ الگ گروہ بنا دیں گے، ایک کامیابوں کا گروہ ہوگا، ایک ناکاموں کا ہوگا، ناکام لوگوں کا ہوگا۔ تو جنہوں نے عمل کیا، ایمان قبول کیا، عمل صالح کیا، وہ باغات میں بیٹھے ہوں گے، بہت ہی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی ان کو ایک دوسرے سے ویلکم کر رہے ہوں گے، خوشحالی کی ان کے چہروں سے علامتیں ٹپک رہی ہوں گی۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا، ہماری باتوں کو جھٹلا دیا تھا، آخرت سے ملنے سے منکر تھے، وہ ان کے لیے تو عذاب ہوگا جو ان کے سامنے لا کے حاضر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے۔ صبح کے وقت میں تم اللہ کی ذات کو پاکی بیان کرو، جب تم صبح کرتے ہو، شام کو اللہ کے مختلف لمحوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، اور شام کے وقت میں، اور اس وقت بھی جب تم ظہر کا وقت مناتے ہو، ظہر کے وقت میں تم ہوتے ہو، ظہر کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، سب میں اللہ کی تعریف کا لمحے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے چیزوں کا زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہو جاتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، ایسی تم کو بھی نکالا جائے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اب یہاں بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، یہ 20 نمبر آیت ہے کہ تمہیں مٹی سے ہم نے پیدا کر دیا، اس کے بعد تم کو انسان بنا دیا، اب تم پھیلتے چلے جا رہے ہو، تمہیں پھیلا دیا ہم نے پوری زمین میں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ایک بیوی کا، آدم علیہ السلام کی بیوی بنائی، اس کے بعد تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، تم ان کے ساتھ، تمہارا بیوی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کا رشتہ بن جاتا ہے یہ، اور اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اس میں ہماری نشانی ہے کہ زمین آسمان پیدا کی، اور زمین میں تمہارے لیے طرح طرح کی زبانیں بنا دیں، طرح طرح کے رنگ بنا دیے، اب تم اپنا رنگ بدلنا چاہو بھی تو نہیں بدل سکتے، ہم نے جو رنگ بنا دیا وہی ہوگا۔ ہاں زبانیں سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اوریجنل زبان الگ ہوتی ہے، دوسری زبانیں الگ ہوتی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا ہے، دن میں تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، اس میں بھی سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر تم دیکھو کہ تم زمین پہ جب پانی اوپر بارش آتی ہے، اس کے ساتھ گرج چمک ہوتی ہے، تمہارے اندر کیا خیالات ہوتی ہے؟ ایک طرف تم پانی کی امید ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف خوف ہوتا ہے کہیں گرج چمک ہم پہ گر نہ جائے، بجلی ہم پہ نہ گر جائے۔
اور آسمان کو ہم سے زمین کو کے لیے پانی لے کر آتے ہیں، پھر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں یہ نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین آسمان کو ہم نے کھڑا کر رکھا ہے۔ جس زمین کے کھڑا کرنے کا الگ انداز ہے، آسمان کے کھڑا کرنے کا الگ ہے، لیکن ثم اذا دعاکم دعوۃ، جب اس کے بعد تم کو ایک پکار لگائی جائے گی آسمان میں سے تو تم کو بھی نکال کے کھڑا کر دیں گے ہم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور ہر چیز اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے چیزوں کو اور پھر دوبارہ دہرا دے گا اسے، اور دوبارہ اس کو دہرانا ان چیزوں کا اس کے لیے سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو مشکل ہو کہ صاحب ڈیزائن اب دوبارہ پرانا ہو گیا۔ ایک آج گاڑی ہوتی ہے 10 سال کے بعد وہ آدمی صاحب پوچھے کہ صاحب اس کا تو اب پرزہ ہی نہیں ملتا، یہ تو پرانا ہو گیا، اور یہ تو فلاں چیز تھی، ہم تو کر نہیں سکتے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ ترین مثال ہے اللہ کی آسمان زمین میں، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مثال دیتا ہے تمہاری ہی جانوں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، ذرا تم سوچو اس بات پر کہ تمہارے کچھ غلام ہیں، کچھ تمہارے خادم ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، کیا تم ان کا اپنا شریک بنانا پسند کرو گے؟ تم چاہو گے کہ وہ تم وہ برابر ہو جائے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں نشانی بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم کو جو رزق اللہ نے دیا تم اس کی وجہ سے ذرا عہدیدار بن گئے، اونچے مقام والے بن گئے، تو تم اپنے سے نیچے والے کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے۔ تم ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور تمہیں اتنا نوازنے کے بعد تم کو ذلیل نہیں کرتا، تم کو رسوا نہیں کرتا، تمہیں اپنا غلام بنانے کی بھی عزت دیتا ہے، تب کہ تم اپنے لیے یہ کام نہیں پسند کرتے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنے خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور علم کے بغیر سب کام کرتے ہیں، اور کون اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کون اللہ کے علاوہ ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب یہ بہت اہم آیت ہے، 30 نمبر کی آیت، کہ اے انسان، اے نبی کو ہے، نبی کو مخاطب کیا، اور اے انسان کو، اے انسان اپنے چہرے کو اللہ کے لیے حنیف بنا لو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ کے دین کے آگے جھکا دو، کہ تمہارا چہرہ صرف اللہ کے آگے جھکے۔ وہ دین کون سا ہے؟ جو سارے راستوں سے کٹ کر ہے، اور یہی تمہاری فطرت میں بھی ہے، اس پر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آج کل فطرت کا مطلب ہوتا ہے نیچر، اور نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر لباس کے ہو مثلا، اور بالکل نیچرل ہو، کوئی چیز دنیا کی اس کو استعمال نہیں کرے، اور جتنی مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، تو یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فطرت نہیں ہے۔ اصل فطرت انسان کی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے اللہ نے ایمان دل میں ہمارے رکھا ہے، صرف ہمیں اس سے کھرچ کے، اور ایک کرسٹ ہے اس کو چھوڑیں گے تو اس کے اندر سے یہ نکل آئے گا ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اوپر سے جو ایمان دے رہے ہیں تمہارے اندر سے بھی موجود ہے، اور یہی اسی پر ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مضبوط ترین دین اللہ نے جو تم کو دیا ہے وہ اس پر ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو نہیں جانتے، اور لیکن جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، تم ایسے بنے رہو اور مشرکوں میں سے مت ہونا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، یعنی 2 خرابیاں کی انہوں نے 32 نمبر کی آیت میں، کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ کسی کو مطلب وہی والی بات ہے کہ ہاتھی کو کسی نے کہا کہ دم ہے، کسی نے کہا کان ہے، کسی نے کہا پیر ہے، اور ایسے ہمارا دین کا معاملہ ہے کہ کسی کو مذہب کا عقیدے والا حصہ پسند آ گیا تو انہوں نے کہا بس یہی دین ہے، کسی کو اخلاقیات ہوں یہی دین ہے، اور انہوں نے دین کو بھی بانٹ دیا اور خود بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مست ہے، اور اسی کو سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ بھی نہیں رہا کہ بھائی میرے کیا کرنا کیا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف انسان کو آتی ہے تو رب کی طرف پکڑ جاتے ہیں، پلٹ کے آ جاتے ہیں بڑے عاجزی ساتھ، زار و قطار روتے ہوئے، لیکن جب ہم ان کو رحمت کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں، ان کی رحمت دے دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مزے لے لو، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی بات۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا جو یہ کفر پھیلاتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ کہ وہ دلیل ان سے بات کرتی ہے کہ تم شریک جو کہہ رہا ہو بالکل اللہ کے پاس سے، اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے، لے لو ہم سے۔ وَإِذَا أَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً، لوگوں کے پاس جب رحمت اللہ کی ملتی ہے تو مزے میں آتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اور اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ برائی ان کے پاس آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر کے دیتا ہے، ناپ کے دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، یعنی مقدر کر کے دیتا ہے کہ بس جتنا چاہیے اتنا ملے گا، جتنی ضرورت ہے اتنا ملے گا۔ تو اے لوگوں، جب ہم کو تمہیں رزق دے رہے ہیں، پھیلا کے دیں یا کم کر کے دیں، تو تم اس میں سے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق کرو، مسافروں کا۔ یہ تمہارے لیے اللہ کے مرضی کو چاہنے کے لیے سب سے بہتر بات ہے، اور ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ اور تم اگر اللہ کے مال میں سے ربا کے ذریعے سے، تم لوگوں سے ربا کے ذریعے سے کمانا چاہتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا، تو اللہ کے پاس یہ مال ایسے نہیں بڑھے گا۔
ہاں اگر تم زکوٰۃ کے ذریعے سے مال دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ تمہاری جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کے ذریعے تمہارے جو باقی مال ہے اس کو بڑھا دے گا. تم اللہ کی مرضی کے لیے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے دے گا، کئی گنا کر کے دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا ہے اور وہی تمہیں زندگی دے گا. کیا تمہارے پاس ایسے کوئی شریک ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو یہ سب کام کرتے ہوں؟ اللہ کی ذات بہت پاک ہے ان باتوں سے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر 41. یہ بہت اہم آیت ہے. اور آج دیکھ لیں ہم کہ دنیا میں اس وقت ترقی کے ہم اعلیٰ ترین درجے میں، ٹیکنالوجی کے ساتھ، میٹیریل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج کا انسان دنیا کا سب سے محروم ترین انسان ہے. نہ کوئی اس کو آرام ہے، نہ اس کو سکون ہے، نہ وہ محفوظ ہے. اور اس کے بعد دنیا کی ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن بگاڑ کا عالم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ افراد کے طور پر بھی محروم، حکومتوں کے طور پر بھی محروم، اور قوموں کے طور پر بھی محروم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیسے ہوا؟ یہ زمین میں اور سمندر میں یہ فساد کہاں سے آیا؟ اس لیے آیا کہ تم نے ایسے کارنامے کر دیے، تم نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے یہ زمین جو تھی تمہارے لیے ایک جہنم بن گئی. تم اس کو جنت بنا سکتے تھے، لیکن پھر تمہیں اس کا سزا بھی کیسے مل رہی ہے؟ تم یہی دنیا میں چکھ رہے ہو. جو کچھ تم یہ کام کیے اس کا تمہیں یہاں بھی چکھنا پڑ رہا ہے، اور پھر ہمارے پاس پلٹ کے بھی آؤ گے. اے لوگوں، زمین میں جا چل کے دیکھو کہ برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا تھا. ان میں سے اکثر وہ تھے جو شرک ٹھہراتے تھے. تو اے لوگوں، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے اپنا آپ سیدھا رکھ لو، اپنے آپ کو ڈال دو اللہ کے آگے، اپنے دین کے آگے، اس دن سے پہلے جس دن کے بعد تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، اور اس کا کوئی اس کو دن کو لوٹانے والا نہیں ہوگا. تمہیں بھی نہیں لوٹایا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا یہ دن آنے والا ہے اس کو کوئی پلٹنے والا نہیں ہو سکتا کہ اس کو روک دے کوئی. یوم یصدعون، اور سب کے لوگ جو ہیں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی کے ذمے لگ جائے گا. لیکن جس نے اپنے عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری تو اس نے تو اپنے لیے آگے کی راہ ہموار کر لی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک کرنے والوں کو اپنے فضل سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اس کی نشانیوں سے دیکھو کیسی بات ہے کہ ایک ہوا ہم چلاتے ہیں تو جب وہ چل پڑتی ہے تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں تمہیں بڑی خوشخبری مل جاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اب پانی گرنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے تم اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دیتا ہے. اور پھر دیکھو تم کشتی میں چلتے ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے ساز و سامان اور سامان تجارت لے کے جاؤ اور اسے کماؤ تم. اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم شکر گزار بنتے. ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے ان کے پاس، وہ بڑی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جب انہوں نے جرم کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنین کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے. واللہ یرسل الرياح، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بادلوں کے لے کے چلتی ہیں، اور ان کو وہ آسمان میں جو ہے وہ آسمان میں بادل جو ہیں ہر طرف پھیل چکے ہوتے ہیں، جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھیلا دیتا ہے. پھر ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ ان کے کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ان میں سے کچھ جو ہے مطلب یہ دیکھتے ہو تم کہ اس میں سے مہ نکلتا ہے، تھوڑا سا پانی نکل رہا ہے کسی میں سے، تھوڑا سا. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، اور تم یہ دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے جو ہے مطلب ایک چمک نکلتی ہے اور ہلکا سا مطلب یہ بارش ہوتی ہے. اب کسی کا چیز کو بادلوں کے اندر جو چمک ہوتی ہے اس سے ہم کسی کو پکڑ بھی لیتے ہیں. اور اذا ہم یستبشرون، جبکہ وہ بڑے مزے میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے بڑی اچھی بارش ہوگی، اور ہم ان کو عذاب کی بارش بنا دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ لوگ جو تھے جب اس سے پہلے کہ یہ اتر رہی تھی ان سے پہلے یہ خود اس حالت میں مایوس تھے کہ بارش نہیں ہو رہی. لیکن جب بارش آنے لگی تو بجائے سے کہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ مطلب یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم ان کے لیے بارش جو ہے نہ آنا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور آنے کے بعد بھی ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. تو بہرحال جب پانی آتا ہے دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہاں کہاں ظاہر ہوتے ہیں، کیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے مردہ ہونے کے بعد. ایسے ہی ہم مردہ کو بھی زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ہوا بھیج دیتے اور وہ دیکھتے کہ فَرَآهُ مُصْفَرًّا، اور وہ دیکھتے کہ وہ زرد آندھی کی طرح آ رہی ہے، تو اس کے بعد لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، اور وہ لوگ جو تھے اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ ناشکری کرنے والے بنتے چلے جائیں گے. اگر ہم نے ایسی ہوا بھیجیں ان کے اوپر جس کو وہ مطلب یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اب بالکل زرد نشان آ گیا ہے، زرد پورا موسم جو ہے مطلب یہ عجیب قسم کا ہو گیا ہے، تو کیا حال ہوگا ان کا کہ وہ پھر اپنے کفر کے اندر اس میں مطلب کفر میں پڑے رہیں گے اور اس میں ضرور کافروں کے ساتھ ہو جائیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے. اور جو ہے ایک آدمی جس کا دل مردہ ہو، سننے کو تیار نہ ہو تو وہ مردہ کی طرح ہے، تو آپ اس کو آپ کیا سنائیں گے؟ اور جس نے اپنے کان جو ہیں لیکن کانوں کو بند کر لیا ہے تو آپ اس کو اپنی پکار سے کیا پہنچائیں گے بات؟ وہ تو جب پیچھے پلٹ جانے والے ہیں تو پلٹ گئے وہ تو. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور اندھے کو آپ کیا گمراہ راستہ دکھائیں گے؟ آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ الذی خلقکم، اب انسان کی اللہ نے
دیکھیے 54 نمبر آیت میں کتنی اہم نیچرل طریقہ انسان کی زندگی کیا ہے. بالکل چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تھوڑی جوانی آتی ہے، پھر بہت طاقت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد میچور ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، پھر ایک دم کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو جب پیدا کیا تو وہ سب بھی کمزور تھے، پھر تم کو کمزوری کے بعد ہم نے تم کو پھر قوت سے نواز دیا. اب پھر قوت کے بعد تم کو بڑھاپے میں اور کمزوری میں لے جاتے ہیں. ہماری پیدائش ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور علیم ہے، قدیر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کا دن آئے گا تو مجرمین قسم کھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس تھوڑی دیر 1 گھنٹہ رہے تھے، بس خالی 1 گھنٹہ ہم نے گزارا تھا. ایسی باتیں وہ کہتے رہیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، لیکن جن لوگوں کا علم دیا ہے، ایمان دیا ہے، وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تمہارے جتنا تم مدت ٹھہرے ہو یہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے پاس اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کو تمہارے پاس تو نوشتہ ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے طے کر دیا تھا کہ قیامت کا دن آنا ہے جس میں تم کو اٹھایا جائے گا. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو جس دن کا اللہ نے لکھا ہوا تھا کتاب میں، وہ دیکھو یہ آ گیا وہ دن. تمہیں اس کا علم نہیں ہوتا تھا، تم جاننا نہیں چاہتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے معذرت کرنا چاہیں گے تو ظلم کی وجہ سے ان کو معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کی کوئی رضامندی حاصل نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن کے ذرا سا بھی نرم نہیں پڑے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں ہر طرح کی باتوں کے لیے مثالیں بیان بند کر کے بتائی ہیں. وَلَئِن جِئْتُم بِآیَةٍ، اور اگر وہ یہ کہیں وَلَئِن جِئْتُم، آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں گے تو کافر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آدمی جو ہے نا اپنی طرف سے بنا کے لے آیا، یہ مطلب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی اس کی جان نہیں ہے اس کی بات میں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو نہیں علم رکھتے. فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور ولا یستخفنک الذین، اور وہ لوگ جو آپ کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس نہ کریں، آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کریں. یہ سورہ لقمان ہے. ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بڑے حکیم انسان تھے جن کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور حکمت کے خاص طور سے ذکر کیا ہے سورت کے اندر. نام تک اس کا سورہ لقمان رکھا ہے. مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ وہ آیت ہے جو کتاب حکیم والی کتاب ہے، اس کی نشانیاں ہیں. ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو تو نہیں مان لیتے لیکن جو بھٹکانے والی چیزیں اس کو پیسے دے دے کے خریدتے ہیں. یعنی اللہ کی نعمت فری میں مل رہی ہے تو وہ تو لینے نہیں چاہتے، لیکن جو دنیا کی چیزیں جو بالکل واہیات ہیں، اللہ لعب کی ہیں، کوئی اس کا دنیاوی آخرت بلکہ دنیاوی لذت تو ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور آخرت میں تو سوال ہی نہیں اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کو وہ خرید لیتے ہیں، خرید کے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں بغیر علم کے. اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. اس سے مطلب یہ ہوتا ہے جیسے موسیقی ہے، ساز ہیں اور ایسی چیزیں اس کے ذریعے سے بھٹکانے والے کام لیے جائیں. یعنی یہ نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اگر ہدایت کے لیے ہوں، لیکن اگر بھٹکانے کے لیے ہوں تو اور خاص طور سے اللہ کے دین کے اور اللہ کی قرآن کے مقابلے میں ہوں تو وہ بھٹکانے والی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، یا ان کے کانوں میں ڈھاٹے لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز بند ہو گئی ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. اور وہ ایمان والے جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، نعمتوں والی ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے. اس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا جو تمہیں دکھتا ہو، یا تو ہم دیکھ نہیں سکتے، یا اگر وہ ہے یا تو ہے ہی نہیں، یا اگر وہ ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے جما دیا ہے تاکہ وہ پھسلے نہیں، اور اس میں طرح طرح کے جانور اور مخلوقات پیدا کر دی ہیں، رینگنے والے چیزیں پیدا کر دی ہیں. آسمان سے پانی کو اتارا ہے، پھر تمہارے لیے طرح طرح کے خوبصورت جوڑوں کی شکل میں بہترین قسم کی پیداوار تمہارے لیے نکالی ہے. یہ ہے اللہ کی پیداوار، اللہ کی تخلیق. تو تم بتاؤ جو اللہ کے علاوہ خدا ہیں ان کی پیداوار کیا ہے، ان کی تخلیق کیا ہے؟ یہ تو صرف گمراہی میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں، ظلم کرتے ہوئے اور بڑھ رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا اور ہم نے اس سے کہا تھا دیکھو تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اور ایک حکمت کی بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ جو شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو لقمان نے یہی نصیحت کی، جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دے دی اور اگلا کام کیا کہ اپنے بیٹے کو یہی بات سکھائی. اور بڑے خوبصورت انداز میں، واعظ کے نصیحت کے انداز میں، یہ بھی طریقہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچوں کو کیسے سمجھایا جائے. تو بڑے اچھے بھلے انداز میں وہ سمجھا رہے تھے کہ اے میرے بیٹے دیکھو اللہ کے ساتھ شریک مت بنانا، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. یعنی سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنا. اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان جو ہے
اپنے اللہ نے وصیت کی ہے اس کو کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تمہاری ماں کو دیکھو کہ اس نے کمزوری پر اپنے پریگننسی کے زمانے میں کمزوری ہے, اٹھائے پھرتی ہے, اور پھر اس کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے, 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پالتی رہتی ہے. تو تمہارے لیے ذمہ داری ہے تمہاری, تم والدین کے شکر گزار بنو. ہمارے پاس تم پلٹ کر آؤ گے. ہاں اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور تمہیں مشرک پہ بات کی طرف لے کر آئیں تو کبھی ان کی بات مت ماننا. فلا تطعهما, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارنا, اور ان لوگوں کی تمہیں اتباع کرنا ہے جو ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. ہمارے پاس تمہیں لوٹ کے آنا ہے تو ہم تم کو تمہارے عمل کے بارے میں بتا دیں گے. اے میرے بیٹے, اگر تمہارے لیے اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے, اگر وہ ایک دانہ بھی ہے رائی کا, اور وہ ایک بہت ہی چٹان میں ہے آسمان اور زمین کے کہیں دور دراز علاقے میں, لیکن تمہارے نام سے لکھا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس لے کر آئے گا. اسی کو حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا انسان کے لیے, لیکن رزق کو اچھے طریقے سے حاصل کرو, اور کوئی انسان نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا رزق پورا نہیں ہو جائے گا. یا بنی اقیم الصلاۃ, میرے بیٹے تم کیا کام کرو, نماز کو قائم کرو, اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اور جب اس برائی کے روکنے میں تم کو لوگ برا بھلا کہیں, تمہارے بارے میں مشکلات کھڑی کریں, تمہارے بدنام کریں, تو اس کو صبر کے ساتھ جھیل لو. ان ذالک من عزم الامور, جو بلند ترین کام ہے جو تم کر سکتے ہو. دیکھو لوگوں کو اس طرح سے مت بننا کہ لوگوں کے آگے تم مطلب یہ کہ اکڑ کے چلو, یا لوگوں کو اپنے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تمہارا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے کہ تم ان کے سامنے مطلب ذلیل بن کے رہو, کہ اپنے زمین کو زمین پہ لگا دو, اپنے رخسار کو زمین پہ لگا دو, کہ بالکل اپنے آپ کو رسوا کر لو, ذلیل کرو, یہ بھی مت کرنا. اور زمین میں بہت اکڑ کے چلو, یہ بھی مت کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بڑے اکڑنے والے ہوتے ہیں اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں, فخر و مباحات, جھوٹا فخر دکھانے والے ہوتے ہیں. وقت فی مشی کا, اپنی چال میں میان روی رکھو, اور اپنی آواز بھی پست رکھو, بہت زیادہ بلند ترین آواز, چیختی پکارتی دھاڑتی ہوئی آواز نہ ہو, کیونکہ یہ جو سب سے بری آواز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے گدھا جو ہوتا ہے, اس کی آواز ہوتی ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہے زمین آسمان کو سب کے لیے مسخر کر دیا ہے, اور تمہارے لیے نعمتوں کو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی بھر کے دیا ہے تم کو. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث بازی کرتے ہیں, جبکہ علم بھی نہیں ہے, نہ کوئی ہدایت ہے, نہ کوئی کتاب ہے ان کے بعد جو روشنی دیتی ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, جب ان سے کہا جائے کہ تم ان کو چھوڑ کر اللہ کی بات کیوں مان لو, اللہ کے نبی ہیں ان کی بات کو مان لو, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا کو ہمارے پاس کافی ہے, انہیں کو مانیں گے. تو کیا تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ شیطان کی تم پیروی کرو جو تم کو جہنم کی طرف لے جائے گا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, یہ مطلب 22 نمبر کی آیت ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ڈال دے اللہ کے آگے اور احسان کے ساتھ زندگی گزارے, تو اس نے تو ایک بڑا مضبوط بندھن اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب اس کا چھوٹنے کا سوال نہیں, پھسلنے کا سوال نہیں, انجام کار سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور جو کفر کرے گا تو اس کا کفر جو ہے وہ اس کو آئے نبی آپ کو ان کا کفر کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے. ہمارے پاس ان کو لوٹنا ہے, ہم بتائیں گے وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. ہم نے تھوڑے دن کی مہلت دی ہے ان کو دنیا میں, پھر ہم ان کو ایک بدترین عذاب کی طرف جھونک دیں گے اور ان کو مجبور کر دیں گے, کھینچتے ہوئے لائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, جب آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان تو کس نے پیدا کیا, تو یہ تو مان لیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی تعریف کیوں نہیں بیان کرتے. اللہ تعالیٰ تو بہت, لیکن وہ باتیں بغیر ان کے کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ ہی کے لیے آسمان میں ہے جو کچھ ہے, زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. اور دیکھو اگر ساری زمین کے جتنے درخت ہیں ان کو تم قلم بنا لو, اور سارے سمندروں کو تم سیاہی بنا لو, 7 آسمانوں کا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ نے ایک اہم بات کہی کہ 7 آسمان. نبی کریم کو تو معلوم نہیں تھا کہ 7 سمندر کہاں پر ہیں, لیکن قرآن نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا چاہو گے تو وہ کلمات اللہ کے لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن کلمات ختم نہیں ہوں گے. ما خلقکم, تمہارا اٹھنا پیدا ہونا اور تمہارا اٹھانا ایک آدمی کی طرح. جیسے اللہ تعالیٰ کھربوں روپوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے, تو جیسے اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا اس کے لیے ایک اور کھرب ایک ہی چیز ہے, ایک جیسی بات ہے. علم ترن اللہ, دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی راتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے, دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. آسمان اور زمین کے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. ہر چیز اپنی ایک مقدار کے ساتھ اور ایک مدت کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی خبر ہے, وہی حق ہے. اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب باطل کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے, کبیر ہے, اونچا ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی کیسے چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتیں لے کر, اس کی نشانیاں دکھلاتے ہوئے. اور اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. لیکن وہی جب سمندر میں ہوتے ہیں اور ایک موج آتی ہے جو ان کو اندھیرا کر دیتی ہے, اور سائے اور مطلب یہ سائے پہ سائے, اندھیرے پہ اندھیرا آتا ہے, تو پھر اس وقت وہ سب بھول کر اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. مطلب یہ ان کو اچانک اللہ کی باتیں جو ہیں بس اس وقت یاد نہیں آتی جب ان کو مطلب یہ اللہ کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. جب اللہ میاں مشکل میں ڈال دیتے ہیں تو اللہ میاں یاد آ جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہوں، وعدہ خلافی کرتے ہوں، ناشکری کرتے ہوں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، بیٹا باپ کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالتے، اور یہ دھوکے والی زندگی تم کو دھوکے میں نہ کرے، کوئی بھی دھوکے والی چیز تم کو نہ ڈالے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں اپنے پاس رکھی جو کسی کو نہیں بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اور بارش کیسے اترے گی، یعنی کیسے اترے گی کا مطلب تو آج ہم معلوم کر لیتے ہیں، لیکن بارش کتنی اترے گی، کب اترے گی، ہزاروں سال پہلے جب اللہ نے کائنات بنائی تب بھی اس کو معلوم تھا کہ کائنات بارش کب سے کب تک ہوگی۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ بارش سے فائدہ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور انسان پیدا کیسے ہوگا، رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں، یہ بھی اللہ کو معلوم۔ آج ہم معلوم کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو معلوم اس وقت کرتے ہیں جب پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت معلوم ہے جب آدم کو اس نے پیدا کیا تھا، اس وقت بھی اس کو معلوم تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ پیدا ہونے والے کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں صرف جسمانی، لیکن یہ کہ وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اللہ کے ہاں وہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یہ سوائے اللہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور کسی کو یہ نہیں معلوم کل وہ کیا کمائے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ 5 باتیں ہیں جو غیب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے اور خبیر ہے۔ تو میرے خیال سے آج یہیں تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس پر رک جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا من اجرها، اللہم اغسلها من الماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم ارحمنا اذا صرنا الى ما صارت الیہ۔ اے اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے اس موقع پر، اس رمضان کی برکتوں کے دنوں میں اور اس آزمائش کے دنوں میں ان کی اس موت کو اور ان کے لیے اعلیٰ ترین درجے میں تبدیل کر دے، شہادت کے درجے میں بدل دے، اور ان کے مقامات کو بلند مقامات پر ان کو نواز دے، گھر والوں کو صبر عطا فرما، اور ہمارے ساتھیوں پہ، ہمارے ان لوگوں پہ جن کے اب یہ آپریشن ہونے والا ہے، غازی صاحب کی آگے چل کے سرجری ہونے والی ہے، یہ سرجری کامیاب ہو، شفا یاب ہو کر وہ واپس آئیں، صحت مند ہو کر رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، اور ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، جسم کی حفاظت بھی ہو، مال کی بھی حفاظت ہو، روح کی بھی حفاظت ہو، گھر والوں کی بھی حفاظت ہو، سب کی حفاظت میں ہم رہ سکیں، وباؤں سے محفوظ رہ سکیں، عافیت کے ساتھ رہ سکیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔